السلام علیکم، میں ہوں رابعہ وحید اور میں آپ کو عمیر احمد کا ناول ہم کہاں کے سچے تھے پڑھ کے سنانے جا رہی ہوں۔ پتہ ہے مشعل، تم میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے جس نے مجھے یوں تمہارا اسیر کر رکھا ہے؟ میری بات پر اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگا اٹھی تھیں۔ نہیں، میں نہیں جانتی، تم بتاؤ، اس نے اپنی خوبصورت آواز میں کہا تھا۔ یہ تمہاری ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، ظاہری خوبصورتی بہت دیکھی ہے میں نے، اور اتنی دیکھی ہے کہ تم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، نہ تمہاری کسی اور چیز نے مجھے متاثر کیا ہے۔ یہ تو بس تمہارا سچ ہے جو مجھے جیت گیا ہے۔ تمہاری اسٹریٹ فارورڈنیس، تمہاری بولڈنیس، تمہاری اپرائٹنیس، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے مسحور کر دیا ہے، کیونکہ یہ ہر لڑکی میں نہیں ہوتی، اور خوبصورتی تو بہت سی لڑکیوں میں پائی جاتی ہے۔ میں نے اورنج کے سپ لیتے ہوئے کہا۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگی۔ خیر، ایسی بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ سچائی میرے لیے تو عام سی بات ہے۔ اٹس مائی پارٹ آف لائف۔ سو مجھے اس کے بارے میں کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری فیلنگ نہیں ہوتی جیسے تمہیں ہوتی ہیں۔ یار، جو کوالٹی بندے میں ہو اسے ماننا چاہیے کہ ہاں یہ چیز ہے مجھ میں، یہ خاص بات ہے جو دوسروں میں نہیں ہے۔ انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی دوسرا ہی تعریف کرے، کیونکہ اب لوگ کسی کی تعریف مشکل سے ہی کرتے ہیں۔ تمہیں مان لینا چاہیے، بلکہ فخر کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ خوبی ہے مجھ میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی سیاہ آنکھیں مجھ پر مرکوز کیے مسلسل مسکرا رہی تھی۔ اچھی لگتی ہیں تمہاری باتیں، لیکن کبھی کبھی میں حیران ہوتی ہوں کہ جن چیزوں کو تم ایڈمائر کرتے ہو انہیں اب کہاں ایڈمائر کیا جاتا ہے۔ جس طرح تم جھوٹ سے نفرت کرتے ہو اور سچ کا پرچار کرتے ہو، کیا تم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو؟ کیونکہ خالی سچ کا علم لے کر پھرنے سے آخر ملتا کیا ہے؟ زندگی سچ کے علاوہ بھی ہے، مگر بعض دفعہ مجھے لگتا ہے جیسے تمہارے لیے سچ ہی سب کچھ ہے، ایسے جیسے تمہیں سچ سے عشق ہو چکا ہے۔ میں اس کی بات پر ہنس پڑا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ تم کہہ رہی ہو، جو خود سچ بولنے والوں کے گروہ میں شامل ہیں، اور جو سچ کے لیے کوئی بھی نقصان اٹھانے کو تیار رہتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ تم اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہو، جو چیز تمہارے دل میں آتی ہے کہہ دیتی ہو۔ نہیں، آئی سویئر میں سیریس ہوں، مجھے بتاؤ کہ تمہیں صرف سچے لوگ ہی کیوں اچھے لگتے ہیں؟ حالانکہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ جو لوگ سچ بولتے ہوں وہ واقعی اچھے ہوں۔ ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں بغض ہو، وہ بناوٹ اور تضاد کا شکار ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے کمپلیکسز چھپانے کے لیے خود پر سچائی کا پردہ ڈال لیا ہو، اور در حقیقت ان سے بڑھ کر کوئی فراڈ ہی نہ ہو۔ میں اس کی بات پر کچھ حیران ہوا تھا۔ کیا تم ایسی ہو؟ وہ میرے سوال پر گڑبڑائی تھی اور پھر ہنس پڑی۔ نہیں بھائی، میں ایک جنرل سی بات کر رہی ہوں۔ میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو ظاہر میں سچا ہو اور باطن میں جھوٹا، اس لیے میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں جوس کے سپ لینے لگی۔ اور سناؤ، تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ ویسے ہی جیسے اب تک جا رہی تھی، تفریح، تعلیم، سب کچھ ساتھ ساتھ۔ ارے میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی کہ مجھے یونیورسٹی کے میگزین کا ایڈیٹر چن لیا گیا ہے۔ اس نے ایک دم گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ واو، ونڈرفل! اور کتنے کارنامے کرو گی؟ اب تو عادت سی ہو گئی ہے تمہارے مارکوں کے بارے میں سننے کی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم یہ سب مینیج کیسے کرتی ہو؟ مشکل نہیں لگتا یہ سب؟ وہ میری بات پر فخریہ انداز میں مسکرائی تھی۔ مشکل کیسی؟ ٹیلنٹ اور جذبہ ہونا چاہیے بندے میں، پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی مجھے تو کوشش بھی کم ہی کرنی پڑتی ہے کسی چیز کے لیے، ہر کام خود سے ہی ہو جاتا ہے۔ اب یہ میگزین کا معاملہ ہی لے لو، میں ذرا بھی ویلنگ نہیں تھی یہ ذمہ داری لینے میں، کیونکہ اس میں بہت بکھیڑے ہوتے ہیں۔ جس کی چیز پبلش کرو وہ خوش، باقی ناراض۔ مگر ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے اصرار کر کے مجھے یہ ذمہ داری لینے پر مجبور کیا ہے۔ اب ہر جگہ بندہ انکار تو نہیں کر سکتا نا۔ پہلے لٹریری کونسل کی صدر ہونے کی وجہ سے اتنے کام سر پر پڑے ہوئے ہیں، اب میگزین کی مصیبت بھی شامل ہو گئی ہے، مگر خیر کرنا تو ہے ہی۔ ٹیبل پر ہاتھ لٹکائے وہ بولے جا رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اور اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ کہیں یہ نہ ہو ان سرگرمیوں کی ساری کسر وہاں نکل جائے؟ میں نے اسے چھیڑا۔
جی نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اس ہفتے بھی اپنی اسائنمنٹ پر ڈسٹنکشن لی ہے۔ میرے نوٹس ڈھونڈتا پھرتا ہے پورا ڈپارٹمنٹ، بلکہ میری اسائنمنٹ کی ایک کاپی ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ضرور لیتے ہیں۔ تو پھر توقع کی جائے کہ ٹاپ کرو گی تم؟ نہیں خیر، اب ٹاپ کرنا تو بہت مشکل کام ہے۔ بہت جینیس ہیں ہماری کلاس میں، ویسے بھی یونیورسٹی میں ٹاپ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اینڈ وٹ اباؤٹ مہرین؟ وہ بھی کافی اچھی ہوتی تھی اسٹڈیز میں، ایزنٹ شی؟ نہیں اچھی ہے، وہ بھی محنتی ہے۔ اس نے آئس کریم کا باؤل اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا جو ویٹر رکھ کر گیا تھا۔ تمہارے تعلقات ویسے ہی ہیں، اس سے کوئی بہتری نہیں ہوئی؟ میں نے آئس کریم کا ویفر توڑتے ہوئے کہا جو ویٹر رکھ کر گیا تھا۔ دیکھو میں تو ہمیشہ اس سے اچھے طریقے سے ہی ملنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر اب وہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تو پھر یہ میرا قصور تو نہیں نا۔ ویسے بھی اسے بہت سے کمپلیکسز ہیں، تمہیں تو پتہ ہی ہے اس کا۔ پھر یونیورسٹی میں وہ بہت فضول باتیں پھیلاتی پھرتی ہے میرے بارے میں، لیکن میں ہمیشہ اگنور کر دیتی ہوں۔ آفٹر آل شی از مائی کزن۔ پر کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اب نارمل ہے، حد سے زیادہ، اور پھر وہ جیلس بھی بہت ہوتی رہتی ہے۔ حالانکہ میں یونیورسٹی میں اس کے لیے ہمیشہ مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر جس چیز میں حصہ لیتی ہوں وہ کبھی بھی اس میں حصہ نہیں لیتی، ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے مجھے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ میں تو تقریباً ہر چیز میں ہی حصہ لیتی ہوں، اور اس وجہ سے اسے ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں رہنا پڑتا ہے۔ اسے کیا ہو گیا؟ پہلے تو ایسی نہیں تھی، وہ بہت اچھی باتیں کیا کرتی تھی، امی تو ابھی بھی اس کی تعریفیں کرتی رہتی ہیں۔ اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ کبھی چلے جاؤ تو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، میں خود ہی سلام دعا میں پہل کرتا ہوں، حالانکہ پہلے تو اچھی دوستی تھی ہماری۔ مجھے بھی اس کی طرح مہرین سے شکایتیں تھیں۔ تمہیں ایوائڈ کرنے کی وجہ تو بہت واضح ہے، اب تمہاری مجھ سے دوستی ہے، سو وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی بندہ جو اس کا دوست ہے وہ مجھ سے بھی دوستی رکھے۔ تمہیں چھوڑنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب تم مجھ سے ملنے لگے ہو، بلکہ ہو سکتا ہے اسے ہماری پسندیدگی کا بھی اندازہ ہو گیا ہو۔ اس نے مجھے تفصیل سے کہا۔ اگر یہ وجہ ہے تو یہ بہت احمقانہ سی بات ہے۔ آفٹر آل ہر شخص کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ جس سے چاہے دوستی کرے یا جسے چاہے پسند کرے۔ میں اس کی بات پر کچھ الجھ گیا تھا۔ چھوڑو، اس کے بارے میں جتنا سوچو گے اتنا پریشان ہوگی۔ یہ بتاؤ کہ واپس کب جا رہے ہو؟ ابھی تو 1 ہفتہ اور ہے، اور پھر شاید 9 یا 10 کو، جس دن فلائٹ کا انتظام ہو سکا۔ میں نے آئس کریم کھاتے ہوئے اسے اپنا شیڈول بتایا تھا۔ اور پھر کب آؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ 4-6 ماہ بعد۔ ویسے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری پوسٹنگ پاکستان میں ہی ہو جائے، مگر ابھی فی الحال 1-2 سال تک اس کا کوئی امکان نہیں۔ 1.5-2 سال بعد جب پوسٹنگ یہاں ہو جائے گی تو کافی آسانی ہو جائے گی مجھے۔ امی بھی اکیلی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی میری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ خط لکھتے رہو گے نا؟ ہاں بالکل، یہ کام کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ سفید رنگ اچھا لگتا ہے تم پر، پہنا کرو۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگی۔ تمہیں گھر ڈراپ کر دوں یا ہمارے گھر چلو گی؟ نہیں، مجھے گھر ہی ڈراپ کر دو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس وقت میں یونیورسٹی سے گھر پہنچ چکی ہوتی ہوں۔ آج تمہارے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا کہ یونیورسٹی سے کسی دوست کے ساتھ چلی گئی تھی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر اسے ڈراپ کرنے کے بعد میں واپس گھر آ گیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی میری نظر مہرین پر پڑی تھی۔ وہ امی سے باتوں میں مشغول تھی۔ کچھ حیرت ہوئی اسے دیکھ کر، کیونکہ جب سے میں پاکستان آیا تھا وہ پہلی بار ہمارے یہاں آئی تھی۔ السلام علیکم، آج تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اس غریب خانے میں۔ وہ میری آواز پر چونک اٹھی تھی، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ ہاں، آتی تو یہ مشکل سے ہی ہے، آج بھی بڑے جتنوں سے لائی ہوں، ورنہ یہ تو آج بھی نہیں آ رہی تھی، امی نے میری بات کے جواب میں کہا تھا۔ نہیں خالہ، بس کام ہی اتنا ہوتا ہے کہ کہیں آنے جانے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایم اے کی پڑھائی کتنی مشکل ہوتی ہے؟ پتہ ہے بھائی، ایم اے کی پڑھائی مشکل ہوتی ہے، مگر اور بھی تو لوگ ہیں جو یہ مشکل کام کرتے ہیں، مشل بھی تو ہے نا۔ اس نے تو پڑھائی کے ساتھ ہر قسم کی سرگرمی پال رکھی ہے، اور پھر بھی یہاں آتی جاتی رہتی ہے۔ میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے نادانستہ طور پر اسے مشل سے کمپیئر کر گیا تھا۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، میں مشل نہیں ہوں۔ عجیب سی سرد مہری تھی اس کے لہجے میں۔ ہر کوئی مشل جیسا ہو بھی نہیں سکتا، میں کہتے کہتے رک گیا۔ یکدم مجھے خیال آیا کہ وہ مشل کو پسند نہیں کرتی، میری اس بات پر ناراض ہو سکتی ہے۔
آ جایا کرو امی سے ملنے، ان کا بھی دل بہلا رہے گا اور تمہیں بھی لوگوں سے ملنے جلنے کی عادت پڑے گی۔ میں نے بات بدل دی۔ اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی تھی اور چپ رہی تھی۔ میں کچھ دیر تک لاؤنج میں ہی بیٹھا رہا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی کمپنی میں بیٹھنا آسان نہیں تھا، کافی اعصاب شکن تجربہ تھا یہ۔ وہ میری بات کے جواب میں خاموش رہی تھی، یا اگر کچھ کہا بھی تو بہت مختصر، اور وہ جواب بھی کافی حوصلہ شکن تھا۔ پتہ نہیں اب اسے کیا ہو گیا تھا، ورنہ پہلے تو وہ ایسی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ 2-3 سال پہلے تک اس سے میری کافی دوستی تھی۔ اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنی امی کے ساتھ ننہال میں آ گئی تھی۔ تب اس کی عمر شاید 8 یا 9 سال ہوگی اور میں اس وقت 12 یا 13 سال کا تھا۔ میری امی اکثر اسے اپنے گھر لے آیا کرتی تھی اور مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ حالانکہ شروع میں اسے اپنے ساتھ کھیل میں شامل کرنے کے لیے بہت جد و جہد کرنی پڑتی تھی مجھے۔ وہ کبھی میرے کھلونوں کو ہاتھ نہیں لگاتی، جہاں امی اسے بٹا دیتی وہ وہیں بیٹھی رہتی۔ بہت خوف زدہ اور سہمی ہوئی لگتی تھی وہ تب۔ ہمارے گھر کی چیزوں کو وہ حیرانگی سے دیکھتی، مگر نارمل بچوں کی طرح کبھی بھی انہیں ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرتی۔ پھر آہستہ آہستہ امی اور میں نے اسے بہت حد تک نارمل کر دیا تھا۔ حبیبہ خالہ کی شادی کسی بہت امیر گھرانے میں نہیں ہوئی تھی۔ میری امی کے برعکس وہ ایک مڈل کلاس میں بیائی گئی تھی۔ ان کے شوہر وابٹا میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ شروع کے 2-4 سال انہوں نے اچھے گزارے، مگر پتہ نہیں کیا ہوا کہ خالہ کے شوہر نے اچانک ہیروئن استعمال کرنا شروع کر دی۔ پہلے وہ چوری چھپے نشہ کیا کرتے تھے، پھر خالہ کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کھلے عام یہ کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی مقدار بھی زیادہ ہوتی گئی۔ پھر ان کی نوکری بھی چھوٹ گئی، اور آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر ان کے مالی حالات بہت خراب ہوتے گئے۔ میرے نانا خالہ کی تھوڑی بہت مدد کرتے رہتے تھے، اور اس کی وجہ سے کبھی ان کے ہاں فاقوں کی نوبت نہیں آئی۔ خالہ کے شوہر کے مرنے سے سب کو یکدم سکون مل گیا تھا۔ اگر وہ نہ بھی مرتے تو بھی میرے نانا اور ماموں نے خالہ کو طلاق دلوانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر انہیں خالہ کے شوہر کے مرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ فیس کرنا ہی نہیں پڑا۔ خالہ کے شوہر کے مرنے کے 2 سال ہی بعد خالہ کی شادی کر دی گئی تھی اور مہرین کو ننہال میں چھوڑ دیا گیا تھا، کیونکہ خالہ کے دوسرے شوہر یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مہرین بھی خالہ کے ساتھ آئے۔ مجھے تب مہرین سے بہت ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بالکل اکیلی ہے، اس کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، اور نہ ہی کوئی دوست۔ لاشعوری طور پر میں اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اور رفتہ رفتہ ہمارے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ کیا سوچتی تھی وہ مجھے یہ تو کبھی نہیں بتاتی تھی، اور نہ ہی مجھے کبھی یہ اندازہ ہو پایا کہ وہ اپنے ماضی اور حال سے کس قدر متاثر ہوئی ہے، مگر وہ باتیں اچھی کیا کرتی تھی۔ مجھے ہمیشہ ہی یہ لگتا تھا جیسے وہ بہت کچھ پڑھتی اور سوچتی رہتی ہے، اور یہ دوستی اس کی میٹرک میں ہونے تک رہی۔ پھر میں نے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے لیا اور انگلینڈ آ گیا۔ جب سال کے آخر میں پاکستان چھٹیوں میں واپس آیا تو وہ اپنی امی کے پاس گئی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بیمار تھی۔ اس سے میری ملاقات نہیں ہو پائی، مگر تب میری دوستی مشعل سے ہونا شروع ہو گئی، اور یہ دوستی طوفانی رفتار سے ہوئی تھی۔ جب تک مہرین سے میری دوستی تھی، کسی اور کزن سے میں زیادہ فری نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مشعل سے بھی میری صرف سلام دعا تھی۔ حالانکہ ہم اکثر ملتے تھے، مگر جب واپس آنے کے بعد میں مشعل سے ملا تو وہ مجھے بہت بدلی ہوئی لگی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ ہمیشہ سے ہی تھی، مگر اب کچھ ایکسٹرا آرڈینری قسم کی چیز آ گئی تھی اس میں۔ وہ بہت بولڈ اور بہت صاف گو ہو گئی تھی، اور مجھے اس کی صاف گوئی پسند آئی تھی۔ یہ بات تو مہرین میں بھی نہیں تھی۔ مشعل کو قائل کرنا آتا تھا، اور وہ بہت فراخ دل تھی، اور یہ خوبیاں مجھے کسی اور میں نظر نہیں آئی تھی، اور صرف میں ہی نہیں تھا جو اس کا مدح سرا تھا۔ تقریباً سارا خاندان ہی اس کے طور طریقوں کی گن گایا کرتا تھا۔ مجھے پہلی دفعہ تب پتہ لگا کہ وہ شاعری بھی کرتی ہے، اور وہ بھی دونوں زبانوں میں، اور جب میں نے اس کی شاعری سننے پر اصرار کیا تو اس نے کہا تھا، صرف ایک شرط پر سناؤں گی، اگر آپ یہ کسی اور کو نہ سنائیں، بلکہ کبھی کسی کو بتائیے گا بھی مت کہ میں شاعری کرتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں اس قسم کی چیزیں پسند نہیں کی جاتی۔ میں نے اسے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس معاملے میں بالکل بے فکر رہے، اور پھر اس نے مجھے اپنی چند انگلش اور اردو نظمیں سنائی تھیں، اور میں اس کی شاعری سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کی شاعری بہت میچور تھی، اس میں عامیانہ پن نہیں پایا جاتا تھا، وہ عام ہوتے ہوئے بھی بہت خاص تھی۔ تم اگر اسی قسم کی شاعری لکھتی رہی تو بہت آگے جاؤ گی، میں نے اسے کہا تھا، اور وہ مسکرا دی۔ آگے جانے کے لیے شاعری واحد ذریعہ نہیں ہے میرے پاس،
میں نے اس کے جملے کو سراہا تھا اور کچھ اور قائل ہو گیا تھا اس کی شخصیت کا۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد میں واپس انگلینڈ آ گیا، مگر مشعل سے میرا رابطہ ٹوٹا نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے اور کبھی کبھار فون پر بھی بات کر لیتے۔ مہرین تب بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی، اس سے میرا رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ نہ اسے میں نے استوار کرنے کی کوشش کی، نہ ہی اس کی طرف سے ایسی کوئی کوشش ہوئی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا میں مشعل کے سحر میں اور زیادہ گرفتار ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی ہر کامیابی کی خبر سب سے پہلے مجھے ہی دیتی تھی، اور ایسی خبریں وہ دیتی ہی رہتی تھی۔ کبھی وہ ڈیبیٹ میں جیتتی، کبھی کسی مشاعرے میں کارنامہ دکھاتی، کبھی کسی لٹریری سوسائٹی کی صدر چنی جاتی، کبھی کالج میگزین کی ایڈیٹر منتخب کی جاتی۔ اس کے کارناموں کی ایک لمبی فہرست تھی جن پر مجھے بھی فخر ہوتا تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ خدا کسی کو ظاہری خوبصورتی، ذہانت، صداقت اور کامیابی ایک ساتھ ہی دے دے، اور مشعل کے روپ میں ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے ہر روپ میں یکتا اور باکمال تھی۔ وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، بہت سافٹ سپوکن تھی۔ کم از کم میں نے اسے کبھی بھی کسی کے ساتھ ترسی سے یا اونچا بولتے نہیں سنا تھا۔ پھر جب میں اس سے اگلے سال واپس پاکستان آیا تو مجھ سے سامنا ہونے پر مہرین ایسے ملی تھی جیسے پہلی دفعہ مل رہی ہو۔ اس کے انداز میں شناسائی کی کوئی جھلک نہیں تھی، اور جب ایسا 2-3 بار ہوا تو پھر میں نے بھی اسے ایوائڈ کرنا شروع کر دیا۔ آخر اپنی انسلٹ کروانا تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مہرین میرے ساتھ رسمی سلام دعا بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ مجھ سے وہ اتنی بیزار نظر آتی تھی۔ ان دنوں اس نے ہمارے گھر آنا بھی ترک کر دیا تھا۔ ہر ایک کو اس سے شکایتیں رہنے لگی تھی۔ وہ جھگڑالو نہیں تھی، مگر وہ کسی کا لحاظ بھی نہیں کیا کرتی تھی۔ ننیال میں کسی سے بھی اس کی دوستی نہیں تھی۔ وہ ہر ایک سے الگ تھلگ اور کٹی ہوئی رہتی تھی۔ اس کی امی اس کے لیے ماہوار خرچہ بھجوایا کرتی تھی۔ مالی طور پر وہ کسی پر بوجھ نہیں تھی، مگر سماجی لحاظ سے اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مشعل کبھی کبھی اس کے بارے میں بات کرتی تھی، اور مہرین کی عادات کے بارے میں سن کر مجھے اس سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ بچپن کی وہ ہمدردی یکدم غائب ہو گئی تھی جو مجھے اس سے تھی۔ میرا خیال تھا، اور اب بھی ہے، کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور محرومیوں کا خود سدباب کرنا چاہیے۔ ساری زندگی آپ اپنے ماضی کی محرومیوں کے بارے میں رو کر لوگوں سے مراعات نہیں لے سکتے، اور پھر کون ایسا ہے جو اس دنیا میں محروم نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ پھر وہ بھی عام انسانوں میں سے تھی۔ ساری مشکلات کو اسے خود ہی فیس کر کے حل کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے فرار کے جو راستے تلاش کر لیے تھے وہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن رہے تھے۔ پھر میں لندن واپس چلا گیا تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر لی تھی۔ امی کو میرا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، مگر میں ان کی خفگی کی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ جو مراد اور تنخواہ مجھے وہ کمپنی دے رہی تھی ان کا میں پاکستان میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری عادات ایسی تھی کہ پاکستان کا ماحول انہیں سوٹ نہیں کرتا۔ مجھے سچ بولنے اور سننے کی بیماری تھی، اور ایسے کسی بندے کو پاکستان میں ٹھوکروں کے سوا کچھ اور نہیں ملتا۔ لندن میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ انہی دنوں میرے والد کا انتقال ہو گیا اور یکدم میری ذمہ داری میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ اکلوتا تھا، اس لیے ان ذمہ داریوں کے بوجھ کو زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ امی میرے پاس لندن آ جائیں، لیکن وہ پاکستان چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ مجھے ہی جھکنا پڑا، اور میں نے اپنی کمپنی کی پاکستان برانچ میں ٹرانسفر کے لیے کوشش شروع کر دی، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ ہوتے ہوتے بھی اسے 1-2 سال لگ ہی جانے تھے۔ جاب ملنے کے بعد جب بھی میں پاکستان آیا، مہرین سے میری ملاقات ایک اجنبی کی طرح ہی ہوئی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا تھا، مگر میرا نہیں خیال کہ میری ناپسندیدگی نے اس پر کوئی اثر کیا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ یہ جانتی ہی نہ ہو کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا ہوں، مگر پھر بھی اس نے اپنا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ بہت سے کمپلیکسز میں مبتلا لڑکی تھی، جن میں پہلا کمپلیکس شاید معمولی شکل کا تھا، اور اس کے بعد یقیناً اپنا بیک گراؤنڈ اور مالی حالات کا نمبر آتا ہوگا۔ میں سوچتا رہتا تھا کہ اتنے بہت سے کمپلیکسز کے ساتھ وہ زندہ کیسے ہے اور آئندہ دنیا کو کیسے فیس کرے گی، مگر یہ بات میں نے اس سے کبھی کہی نہیں۔ آج بھی اسے دیکھ کر میرے ذہن میں پچھلی ساری باتیں گھوم گئی تھیں۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ اسے کسی سائیکٹرسٹ کی ضرورت تھی جو اس کی کمپلیکسز کم کر سکے، جو اس میں تھوڑی سی خود اعتمادی پیدا کر سکے، مگر یہ تجویز میں کبھی بھی مہرین کے سامنے پیش کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ کسی کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اسے ذہنی علاج کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک متوازی اور نارمل زندگی گزار سکے۔
وہ شام تک ہمارے گھر ہی ٹھہری تھی۔ پھر امی میرے کمرے میں آئی تھی، میں اس وقت کچھ کام کر رہا تھا۔ اسود تو مہرین کو گھر چھوڑا، انہوں نے مجھے کہا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا، شام کے 6 بجے تھے۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، میں نے کاغذات سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ چلی گئی تھی۔ گاڑی کی چابی لے کر میں جب باہر آیا تو وہ امی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ، میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ امی بھی باہر پورچ میں آ گئی تھی۔ میں نے کار میں بیٹھ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا، مگر اس نے بیک ڈور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں پیچھے بیٹھوں گی۔ کوئی بات نہیں مہرین، آگے بیٹھ جاؤ، تم کون سے کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہو؟ اس کے چہرے پر ناگواری کی لہر آئی تھی، مگر کسی پس و پیش کے بغیر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مشل کبھی ایسا نہ کہتی، ایک سوچ میرے دماغ میں لہرائی تھی۔ کار اسٹارٹ کرتے ہوئے میں نے اس سے کہا تھا، بندے کو ہر کام اپنی مرضی سے کرنا چاہیے، اگر تم پیچھے بیٹھنا چاہتی تھی تو تمہیں پیچھے بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی لیکن چپ رہی۔ تمہاری امی کیسی ہیں؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا تھا۔ سب ٹھیک ہیں، ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ مستقل رابطہ رہتا ہے ان کے ساتھ۔ پتہ نہیں، میں اس کے جواب پر حیران نہیں ہوا تھا، وہ ایسی ہی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کیا کرو گی؟ پتہ نہیں، اس نے پھر اسی لہجے میں جواب دیا۔ میں جان گیا کہ وہ میرے سوالوں میں دلچسپی لے ہی نہیں رہی، نہ مجھ میں۔ شاید وہ یہ چاہتی تھی کہ میں چپ رہوں، اور میں چپ ہو گیا۔ وہ اتنی اہم نہیں تھی کہ میں اسے بار بار مخاطب کیے جاتا۔ ہاں مشل ہوتی تو معاملہ اور ہوتا۔ مجھے اس کی خاموشی چبھتی تھی، شاید میں نے اسے کبھی خاموش نہیں دیکھا تھا اس لیے۔ مشل ہر معاملے میں اس سے بہت مختلف تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، دراز قد، سفید رنگت، خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں جو دراز پلکوں سے سجی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ ہر وقت مسکراہٹ کا تاثر لیے رہتا تھا۔ آنکھوں سے ہم رنگ اس کے سیاہ بال کمر تک لہراتے تھے، وہ بہت کم ہی انہیں باندھتی تھی۔ اور مہرین؟ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر اپنے ذہن میں جیسے اس کے نقوش ابھارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے چہرے میں کچھ بھی خالہ جیسا نہیں تھا، وہ بالکل اپنے باپ جیسی تھی۔ سانولی رنگت، عام سی آنکھیں، عام سے بال، معمولی شکل و صورت میں کوئی تو ایسی خاص چیز نہیں تھی جو اسے کچھ بہتر کر دیتی۔ پھر اس کی خاموشی، اس کی جلی کٹی باتیں، اس کی کمپلیکسز، واقعی کچھ لوگوں کو خدا کچھ بھی نہیں دیتا۔ پتہ نہیں کیوں میں پھر اس کا موازنہ مشل سے کرنے لگا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہوگا اس کے لیے یونیورسٹی میں مشل کا سامنا کرنا، وہ جو مستقل لائم لائٹ میں رہتی تھی، جو ہر چیز، ہر جگہ، ہر شخص پر چھا جاتی تھی۔ پھر یہ سب مہرین کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ اس کی جیلسی حق بجانب ہے، وہ اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ مجھے مشل پر فخر محسوس ہوا تھا۔ کیا کوئی اس سے زیادہ مکمل ہوگا؟ کسی کے پاس اس سے زیادہ نعمتیں ہوں گے؟ خوبصورتی، ذہانت، دولت، شہرت، محبت، کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ اور وہ تو پھر اندر سے بھی خوبصورت تھی۔ اس میں غرور نہیں تھا، عاجزی تھی، نرمی، اثار تھا، سچائی تھی جو اس کے ہر لفظ میں بولتی تھی۔ اور اس صاف گوئی نے ہی تو مجھے اس کا شیدا کیا تھا۔ اس کا گھر آ گیا تھا، گیٹ کھلا ہوا تھا، میں گاڑی سیدھی اندر لے گیا۔ میں نے خالہ سے کہا تھا کہ میں خود چلی جاتی ہوں، مگر انہوں نے خود ہی اصرار کیا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ آئیں گے، حالانکہ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتی تھی۔ بہرحال آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی زحمت کی۔ گاڑی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پتہ نہیں کیوں صفائی پیش کی، اس سے بیشتر کہ وہ دروازہ کھول کر اتر جاتی۔ میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کوئی زحمت نہیں کی، تم میری کزن ہو، اور پہلے بھی تو تمہیں میں ہی چھوڑ کر آتا تھا، تب تک تو تم ایسا نہیں کہتی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اچانک مشل باہر آئی تھی۔ میں نے ہینڈل سے ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ مہرین دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ مشل سیدھی میری طرف آئی تھی، بڑی بے تکلفی سے اس نے میری طرف والا دروازہ کھولا اور مہرین کو مخاطب کیا۔ اچھا کیا مہرین، تم کسی بہانے سے انہیں لائیں، ورنہ یہ صاحب تو یہاں آنے پر تیار ہی نہیں ہوتے۔ مہرین نے ایک نظر رک کر ہم دونوں کو دیکھا تھا، پھر کچھ کہے بغیر اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اب اندر آؤ تم بھی، مشل نے مجھے کہا تھا۔ نہیں یار، مجھے کچھ کام ہے، مجھے واپس جانا ہے، میں 1-2 دنوں تک چکر لگاؤں گا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہارے 1-2 دن بعد کے چکر سے، تم ابھی اترو، آخر میں نے بھی دوپہر کے لنچ کا قرض اتارنا ہے۔ اس وقت تو آرام سے چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر اب کہیں نہیں جانے دوں گی، اترو نیچے۔ میں اس کی بات رد نہیں کر سکا اور مسکراتا ہوا نیچے اتر آیا۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میں اندر آ گیا تھا۔ نانی اماں کہاں ہیں؟ میں نے اندر آ کر پوچھا تھا۔ اپنے کمرے میں، ملنا چاہتے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے ساتھ جب میں نانی کے کمرے میں داخل ہوا تو مہرین وہیں تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ دیکھیں دادی، امی
آج آپ کے نواسے کو زبردستی پکڑ کر لائی ہوں، ورنہ یہ تو آنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ مشعل نے جیسے میرا تعارف کروایا تھا، میں نانی اماں کے پاس بیٹھ گیا، انہوں نے میرا ماتھا چوما۔ 1-1.5 ماہ کے لیے آتے ہو اور اس میں بھی تمہاری شکل دیکھنے کے لیے پیغام بھجوانا پڑتا ہے۔ میں ان کے شکوے پر شرمندہ ہو گیا تھا۔ نہیں نانی، بس مصروفیات ہی اتنی ہوتی ہے کہ کہیں آنے جانے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہاں بھائی، بہت مصروف ہیں یہ، ہم جیسے فالتو لوگوں سے ملنے کے لیے وقت کہاں نکالیں گے؟ ان سے ملنا ہو تو باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لینی چاہیے کہ بھائی اگر فرصت ہے تو ایک نظر ہم غریبوں پر بھی۔ مشعل کرسی پر جھولتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں اس کی بات پر صرف مسکرا کے رہ گیا۔ جاؤ مشعل، اسود کے لیے کچھ کھانے پینے کو لے کر آؤ۔ وہ نانی اماں کی ہدایات پر سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئی۔ تمہاری ماں آئی تھی، کہہ رہی تھی تم اگلے ہفتے جانے والے ہو، نانی نے مجھ سے کہا۔ ہاں، چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں میری، اس لیے۔ اتنی کم چھٹیاں لے کر کیوں آتے ہو؟ نانی، یہ اتنی کم چھٹیاں بھی نہیں ہوتی، 1 ماہ گزار کے جا رہا ہوں، اس سے زیادہ کیا رہوں؟ میں نے تو تمہاری ماں سے کہا ہے کہ اب تمہاری شادی کا سوچے۔ ماشاءاللہ اب تم اچھا خاصا کمانے لگے ہو، اس قابل ہو گئے ہو کہ بیوی بچوں کو سنبھال سکو۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے نانی، ابھی تو مجھے آزاد رہنے دے، 2-4 سال پھر دیکھا جائے گا، اور پھر میں کون سا بوڑھا ہو رہا ہوں۔ تمہاری ماں بھی یہی کہہ رہی تھی، دونوں کا دماغ خراب ہے۔ وہ کچھ خفاسی ہو گئی تھی۔ آپ ناراض نہ ہو، میں سوچوں گا اس بارے میں کچھ۔ میں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ پہلے تو آپ خاندان کی لڑکیوں کے بارے میں کچھ سوچیں، خاندان میں کون سی ڈھیر لڑکیاں ہیں، ابرار کی بچیاں ہیں تو انہیں تو ابرار کی بیوی اپنے خاندان میں بیانے کا خیال رکھتی ہیں، اور اس کے خاندان والے بھی یہی چاہتے ہیں۔ اصغر اپنی 2 بچیاں بیاہ چکے اور تیسری کی باری آنے میں ابھی دیر ہے۔ باقی رہ گئی مشعل، تو اس کے لیے رشتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہر ہفتے 1-2 رشتے آ جاتے ہیں۔ میں کچھ بے چین ہو گیا تھا۔ کیا ماموں ممانی نے اس کے لیے کچھ سوچا ہے؟ ابھی تک تو نہیں، اکلوتی ہے نا، اس لیے وہ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہ رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تعلیم مکمل کر لے، پھر ہی وہ کچھ سوچے، مگر اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اتنے رشتے ہیں کہ انہیں انتخاب کرنے میں دشواری ہوگی، وہ بتا رہی تھی۔ اور مہرین بھی تو ہے، اس کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ میرے سوال پر نانی اماں کے چہرے پر ایک سایہ سے لہرایا، وہ یکدم چپ ہو کر رہ گئی۔ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ کسی کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب اسے شادی کرنی ہوگی وہ بتا دے گی۔ کیا جتن کر کے میں نے اس کے لیے 1-2 رشتے تلاش کیے تھے، مگر اس نے تو صاف انکار کر دیا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ بالکل باپ پر گئی ہے وہ، نہ اس میں کوئی لحاظ مروت تھا نہ اس میں ہے۔ بات کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچی کہ کس سے بات کر رہی ہے۔ میں نے پال پوس کر جوان کیا ہے، سوچا تھا یتیم ہے، لڑکی ذات ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، مگر کیا پتہ تھا کہ جوان ہو کر وہ ایسی بد لحاظ ہو جائے گی۔ بچپن سے یہاں رہتی آئی ہے، یہاں کا کھاتی ہے، مگر یہ عالم ہے کسی سے بات کرنا تو ایک طرف، سلام دعا تک کی زحمت نہیں کرتی۔ کوئی مرے کوئی جیے اس کی بلا سے اسے تو پرواہ ہی نہیں۔ ساری رات کمرے کی لائٹ جلائے پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے۔ اسے تو میرے پاس آ کر بیٹھنا پسند نہیں ہے، حالانکہ یہ میں ہوں جس کی وجہ سے سب لوگ اسے برداشت کیے ہوئے ہیں، ورنہ تو یہ سب چاہتے ہیں کہ اس کی ماں اسے لے جائے اور خود ہی اس کی شادی کرے، مگر میں نے ان سے کہا ہے کہ جب اتنے سال اپنے پاس رکھا تو پھر 2-4 سال اور صحیح۔ نانی اس کے ہاتھوں کافی تنگ تھی اور اس کی شکایتیں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ آپ اسے سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ کیا سمجھاؤں میں اسے؟ وہ اب کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہے، آخر مشعل بھی تو ہے، اسے کون سمجھاتے ہیں؟ اس کی ماں میں لاکھ برائیاں سے، مگر بیٹی کی تربیت اس نے اچھی کی ہے۔ مجال ہے کبھی کسی کو تکلیف پہنچی ہو اس سے، یا کبھی وہ کسی سے لڑی ہو۔ اللہ نے صورت بھی خوب دی اور سیرت بھی، اور یہاں یہ حال ہے کہ نہ صورت اچھی ہے نہ سیرت، اور لوگ خالی تعلیم کو نہیں دیکھتے، لڑکیوں کے گن دیکھتے ہیں، اور اس میں تو اس قسم کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ مہرین اچھی ہے، بہت اچھی ہے، دادی تو خام خواہ پریشان رہتی ہیں۔ جب اس کی شادی ہونی ہوگی تو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہو جائے گی، کیونکہ رشتے تو آسمانوں پر لکھے ہوتے ہیں۔ مشعل اسی وقت اندر آئی تھی اور اس نے دادی کے آخری جملوں پر تبصرہ کیا تھا۔ ایک یہ ہے، دیکھو کیسے پیار سے اس کا تذکرہ کرتی ہے، اور ایک وہ ہے کبھی جو میں مشعل کا نام لے لوں تو آگ ہی لگ جاتی ہے اسے۔ میرا نام ہی ایسا ہے دادی، اس کا کوئی قصور نہیں، مشعل نے ہنس کر کہا تھا۔ اب اس کا ذکر چھوڑیں، کوئی اور بات کرتے ہیں، اس نے ٹرالی سے چائے کے برتن ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ یعنی تمہارے بارے میں بات کریں؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، میرے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے، ویسے یہ کوئی کمپلین نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں چاہیں بات کریں، اس نے چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہا۔ پھر واقعی باتوں کا رخ مڑ گیا تھا۔ رات کا کھانا میں نے وہیں کھایا تھا، مہرین کے علاوہ ڈائننگ ٹیبل پر سب تھے، گپ شپ کرتے میں نے اس ڈنر کو واقعی انجوائے کیا۔ کھانے کے بعد دوبارہ چائے کا دور چلا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ مشعل کی حصے مزہ واقعی بہت اچھی تھی۔ وہ لطیفے سنا رہی تھی اور پورا لیونگ روم کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ وہ بڑی زبردست نقال تھی۔
رات کو 11 بجے کے قریب میں واپس گھر آیا تھا اور میرے دل و دماغ پر مشل چھائی ہوئی تھی۔ اس کے ہونے سے ہر چیز بہت مکمل رنگین نظر آ رہی تھی۔ میں سونے سے پہلے دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ تمہارے گھر والے تمہارے کوئی رشتہ وغیرہ تلاش کر رہے ہیں؟ اگلے دن ہم دوبارہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے اس سے پوچھا، یہ افواہ تم نے کہاں سے سنی؟ اس نے بڑے آرام سے جل فریزی لیتے ہوئے کہا، نانی اماں نے بتایا ہے، وہ کافی ریلیبل سورسز ہیں تمہارے، مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ رشتے ڈھونڈے نہیں جا رہے، خود آ رہے ہیں، لیکن مجھے اور میرے ماں باپ کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا، مگر پھر بھی میں نے تم سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ یاد رکھنا مشل، جب شادی کے بارے میں سوچو تو سب سے پہلے میرے بارے میں سوچنا، میں نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا تم مجھے پرپوز کر رہے ہو؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ میں یہی کر رہا ہوں۔ چلو سوچیں کہ تمہارے بارے میں۔ اس نے اپنی پلیٹ میں سلاد ڈالتے ہوئے کہا، بالکل، تمہیں صرف میرے بارے میں ہی سوچنا ہے۔ کوئی زبردستی ہے؟ اس کے چہرے پر ایک شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ ہاں، زبردستی ہی سمجھو۔ بھائی، اگر پرپوز کرنا ہے تو باقاعدہ ڈھنگ سے کرو، اس نے سلاد کھاتے ہوئے کہا۔ باقاعدہ پرپوز تب کروں گا جب پاکستان ٹرانسفر ہوں گا، اس سے پہلے نہیں۔ پہلے کیوں نہیں؟ بس ویسے ہی میں یہ لمبی چوڑی منگنیوں پر یقین نہیں کرتا۔ جب پاکستان ٹرانسفر ہو جاؤں گا تو 1 ماہ پہلے منگنی کروں گا اور پھر شادی۔ یہ 2 سال پہلے کی جانے والی منگنیوں میں بڑے چکر پڑتے ہیں، بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، اور میں یہ سب چیزیں نہیں چاہتا۔ میں نے اسے اپنی بات سمجھائی تھی۔ کافی دور کی سوچتے ہو تم۔ وہ میری بات پر مسلسل مسکراتی رہی۔ میں بھی جواب دیے بغیر صرف مسکرا دیا۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے، پھر پتہ نہیں کیسے مہرین موضوع گفتگو بن گئی، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، مہرین کے لیے ہمیشہ ہماری گفتگو میں کچھ نہ کچھ گنجائش نکل آتی تھی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے مہرین آج کل کیا کر رہی ہے؟ اس نے اچانک مجھ سے کہا۔ میں اچانک کھانا کھاتے رک گیا۔ دادی اماں پہلے اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی، مگر اب وہ جو کام کر رہی ہے اس کو انہیں پتہ چل گیا تو گھر میں طوفان آ جائے گا۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہ رہی تھی، مگر صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہوا کرتی تھی، شاید تم اسے کچھ سمجھا سکو۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ کیا کر رہی ہے وہ؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، آج کل یونیورسٹی میں اس کا ایک افیئر بہت مشہور ہے۔ پچھلے کافی عرصے سے وہ کافی لڑکوں کے ساتھ پھرتی رہی ہے، مگر اب کافی عرصے سے وہ ایک لڑکی کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ کئی لڑکوں کے ساتھ پھرتی رہی ہے، مگر اب کافی عرصے سے وہ ایک لڑکے کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ دونوں سارا دن کلاسز اٹینڈ کرنے کی بجائے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے رہتے ہیں یا پھر ہوٹلنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس لڑکے کی شہرت بھی اچھی نہیں ہے، مگر مہرین کو پتہ نہیں اس میں کیا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے بھی بہت پریشانی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آخر کو وہ میری کزن ہے اور یونیورسٹی میں یہ بات سب جانتے ہیں۔ میں نے ابھی تک یہ بات دادی سے چھپائی ہے، حالانکہ وہ مجھے کہتی رہتی ہیں میں مہرین کے بارے میں سب کچھ انہیں بتاتی رہوں، مگر یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کی جاسوسی کرتی پھروں۔ اس لیے میں دادی کے سامنے تو سب اچھا ہے کہ ڈھونگ رچائے رکھتی ہوں، مگر در حقیقت بہت پریشان ہوں۔ جلد یا بدیر یہ بات گھر تک پہنچ ہی جائے گی، پھر وہاں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ مجھے مہرین کی فکر ہے، اس کی پرواہ ہے، مگر وہ یہ بات نہیں سمجھتی۔ پلیز تم ایک بار اس سے اس سلسلے میں بات ضرور کرو، اس نے منت بھرے انداز میں کہا تھا۔ لیکن مشل، میں اسے کیا کہوں گا؟ اور پھر ہماری جو تھوڑی بہت دوستی تھی وہ اب نہیں ہے، اب تو وہ مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی۔ میں نے اپنی پوزیشن واضح کی۔ پھر بھی اسود، تم اس سے بات تو کرو۔ مشل، تم خود اس سے بات کیوں نہیں کرتی؟ اسود، وہ کبھی بھی میری بات پر عمل نہیں کرے گی، وہ تو مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو آدمی غلطی کرے اسے ٹھوکر لگنی ہی چاہیے۔ اگر اسے خود اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے تو تم یا میں اسے کیا سمجھائیں؟ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، مگر وہ میری بات پر بگڑ گئی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم اسے کنویں میں گرنے دیں؟ کم از کم میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گی، اور مجھے تم سے بھی بڑی مایوسی ہوئی اسود۔ میرا خیال تھا کہ تم اتنی خود غرضی نہیں دکھاؤ گے، اور وہ بھی مہرین کے معاملے میں۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گا۔ میں نے ایک دم ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ مہرین کے لیے پریشان تھی اور یہ پریشانی مجھے اچھی لگی تھی، اور لوگ کہتے ہیں اب دنیا میں اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ میں نے کھانا شروع کرتے ہوئے سوچا تھا۔ میں نے ابھی تک یہ بات دادی سے چھپائی ہے، حالانکہ وہ مجھے کہتی رہتی ہیں، لیکن میں مہرین کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گا۔ میں نے ایک دم ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ مہرین کے لیے واقعی پریشان تھی۔ اگلے چند دن میں واپس جانے کی تیاریوں میں مصروف رہا اور مہرین سے نہیں مل سکا۔ جس رات مجھے لندن واپس جانا تھا اس رات میں مشل کے گھر گیا تھا۔ مشل سے میں ایک دن پہلے ہی مل چکا تھا، کیونکہ اسے اپنی خالہ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے کوئٹہ جانا تھا۔ نانی اماں سے ملنے کے بعد میں نے ان سے مہرین کے بارے میں دریافت کیا۔
اپنے کمرے میں ہوگی، اس کا کون سا ٹھکانہ ہے، انہوں نے کہا۔ پھر میں ذرا اس سے بھی مل آتا ہوں۔ ہاں جاؤ مل آؤ۔ میں اوپر کی منزل پر چلا آیا۔ آہستہ سے میں نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ سفید شلوار کرتے میں دوپٹے سے بے نیاز وہ کوہنی تک آستینے چڑھائے ہوئے خلاف معمول مجھے اچھی لگی تھی۔ آئیں۔ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اس نے مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ میں اندر چلا گیا۔ سادہ سا بے ترتیب کمرہ اس کی اپنی شخصیت کا عکاس تھا۔ کمرے میں ایک کارپیٹ بچھا تھا اور اس پر کشن رکھے ہوئے تھے۔ سائیڈ کی دیوار پر لگے ہوئے ریکس کتابوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کارپیٹ کے اوپر کونوں میں کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں اور کچھ کاغذات اور فائلیں بھی تھیں۔ کمرے کے وسط میں رکھی ہوئی تپائی پر چائے کا ایک بڑا ہوا مگ پڑا تھا۔ دیواریں چھوٹی بڑی پینٹنگ سے سجی ہوئی تھی۔ دیوار کے پاس رکھے ہوئے اسٹیریو میں بہت مدھم آواز میں کوئی انگلش سانگ بج رہا تھا۔ میں نے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ وہ اتنی دیر میں کشن پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا چکی تھی۔ اچھا ہے تمہارا کمرہ، کافی عرصے بعد دیکھا ہے میں نے۔ اس نے میرے تبصرے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ کیا بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گی؟ بیٹھیں۔ اس نے ایک کشن اٹھا کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں آج واپس جا رہا ہوں، سوچا کہ تم سے بھی ملتا چلوں۔ بیٹھتے ہوئے میں نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ حیران ہوگی کیونکہ پہلے کبھی میں اسے خدا حافظ کہنے نہیں آیا۔ میں نے اسے دیکھا تھا اور بہت اچانک ہم دونوں کی نظر ملی تھی۔ بہت عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس کی نظر بہت اندر تک اتر جانے والی تھی۔ ایسی آنکھوں کو آپ آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے اور میں اس سے نظر نہیں ملا سکتا تھا۔ کیا مصروفیات ہیں تمہاری؟ میں نے بات شروع کرنے کی کوشش کی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ جو بات کرنے آئے ہیں وہی کریں؟ اس کا قیاس غضب کا تھا۔ تم جانتی ہو میں کیا بات کرنے آیا ہوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ مجھے غیب کا علم نہیں آتا، اس نے بے تاثر انداز میں کہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ مہرین، ہم کبھی اچھے دوست ہوا کرتے تھے اور میں اب بھی تمہیں اچھا دوست ہی سمجھتا ہوں، اس لیے تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں۔ ایسا کوئی کام مت کرو جس سے تمہاری عزت پر حرف آئے۔ تم بہت اچھی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ سب تمہیں اچھا ہی سمجھے۔ میں جانتی ہوں میں اچھی ہوں اور مجھے اپنی اچھائی ثابت کرنے کے لیے آپ کے یا کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کر رہی جس سے میری عزت پر حرف آئے۔ اس کا انداز بہت پرسکون تھا۔ اور یہ تم فضول لڑکوں سے دوستی کیے ہوئے ہو، وہ کیا ہے؟ کیا اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میں نے بالآخر دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اس کے اطمینان میں رتی بھر کمی نہیں آئی تھی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر بولی، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں رائے دے۔ ضروری نہیں ہے جو آپ کو فضول لگے وہ مجھے بھی لگے، اور مجھے لوگوں کی کافی پہچان ہے۔ میں اتنی میچور ہو چکی ہوں کہ یہ طے کر لوں کہ کون اچھا ہے کون برا۔ لیکن لڑکوں سے دوستی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر لڑکوں سے دوستی ضروری نہیں تو پھر آپ سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں لاجواب ہو گیا تھا۔ دیکھو، اگر اس قسم کی کوئی خبر گھر پہنچ گئی تو تمہیں اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے دھمکایا تھا۔ پہلی دفعہ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ خبردار کرنے کے لیے شکریہ، مگر اسود علی، آپ میرے ایک گارڈین ہیں، نہ گاڈ فادر، اور نہ ہی میں نے آپ سے کوئی مشورہ مانگا ہے، اس لیے آپ یہ مشورے اپنے پاس رکھیں۔ آپ ملنے کے لیے آئی ہیں، آپ کا شکریہ۔ ہیو اے سیف فلائٹ، وہ صاف الفاظ میں مجھے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ اس سے زیادہ انسلٹ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ کہے بغیر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس رات پاکستان سے لندن کی فلائٹ میں مہرین کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ جن لوگوں کو خود اپنی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی دوسرا ان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہی غلطی اس کے باپ نے کی تھی، یہی غلطی وہ کر رہی تھی۔ اچھا ہوا خالہ نے اس کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کی۔ میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا تھا۔ مشل کو خط کے ذریعے اس سے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کر دیا تھا، مگر ایسا بھی اسے بھی مجھ سے شکایت تھی۔ اسے لگتا تھا میں نے اسے دل سے سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ مہرین کے بارے میں بہت پریشان رہتی تھی۔ اس کا ہر خط مہرین کی کسی کارنامے کا تذکرہ ضرور لیے ہوتا۔ فی الحال گھر والوں تک مہرین کی کوئی بات نہیں پہنچی تھی، مگر اب میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے ابو کو مہرین کے بارے میں بتا دے، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے۔ مگر اس کا جوابی خط جھڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ مجھے ایسا مشورہ دیتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم مہرین کی زندگی تباہ کرنا چاہتے ہو۔ تم مرد عورت کی کوئی غلطی چھپا کہاں سکتے ہو؟ تم چاہتے ہو میں اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ پر سیاہی مل دوں۔ خط میں اور بھی بہت کچھ تھا، مگر مجھے اپنے مشورے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوئی۔ مشل جذباتی ہو کر سوچ رہی تھی اور میں حقیقت پسند تھا، سو میں نے امی کو فون کر کے پوری صورتحال بتاتی تھی، مگر وہ تو اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تمہیں اور مشل کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مہرین ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کی ایک ہی رٹ تھی۔ میں نے انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام ہو کر موضوع ہی بدل دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا، میں کیوں اپنا وقت اور دماغ ضائع کروں؟ جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا تو خود ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ غلط فہمی کس کو تھی، میں نے سوچا تھا۔
4 माह बाद अचानक मेरी पोस्टिंग पाकिस्तान हो गई थी। ये बात खिलाफ तवक्को थी, मगर बहरहाल मेरे लिए खुशी का बाइस थी कि इतनी जल्दी मुझे पाकिस्तान ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मैं कराची आ गया था क्योंकि मुझे कंपनी के हेड ऑफिस में काम करना था। वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने अपने ओहदे की जिम्मेदारियां संभाल ली। लंदन की निस्बत पाकिस्तान में काम का प्रेशर ज़्यादा था। मुझे यहाँ ज़्यादा काम करना पड़ता था और रात गए तक घर में फिर भी अम्मी और मशल से तकरीबन रोज़ ही बात कर लिया करता था, और ये तो जैसे मेरी रूटीन में शामिल हो गया था। मैं हर वीकेंड पर लाहौर का एक चक्कर ज़रूर लगा लिया करता था। अभी तक मेरा क़याम एक होटल में था और कंपनी की तरफ से मुझे अभी बाकायदा रिहाइश गाह नहीं मिली थी। मेरा इरादा था कि रिहाइश गाह मिलते ही अम्मी को अपने साथ कराची ले जाऊंगा, इनकी तन्हाई भी दूर हो जाएगी। अम्मी ने कराची शिफ्ट होने की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। एक शाम जब मैंने अम्मी को फ़ोन किया तो रस्मी और मामूल की बातचीत के बाद उन्होंने मुझसे कहा, असवद, मुझे आज तुमसे बहुत अहम और ज़रूरी बात करनी है, इसलिए तुम मेरी बात गौर से सुनना। अम्मी, मैं आपकी हर बात गौर से सुनता हूँ, आप इस मामले में फ़िक्र ना करें और बात करें। मुझे तब तक अंदाज़ा नहीं था कि उनसे क्या बात करना चाहती हैं, मगर उनके अगले जुमले ने मुझे हक्का बक्का कर दिया था। मैं अम्मी से तुम्हारे लिए महरीन का रिश्ता मांगने वाली हूँ। अम्मी अब क्या कह रही है? मेरे सर पर जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। मैं ठीक कह रही हूँ, शुरू से ही मेरा इरादा था कि मैं महरीन को अपनी बहू बनाऊँ, मगर मैं ये चाहती थी कि तुम किसी काबिल हो जाओ तो मैं ऐसा कुछ करूँ, और अब तुम इस काबिल हो गए हो और महरीन की तालीम भी मुकम्मल होने वाली है। अम्मी, मैं उसे कतन पसंद नहीं करता और ना ही मैंने कभी उसके बारे में ऐसा कुछ सोचा है। वो मेरे लिए एक कज़न है और बस, मेरी बीवी के मेयार पर वो पूरी नहीं उतरती। मैंने साफ और सीधे लफ्ज़ों में अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। कुछ देर तक दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। फिर अम्मी ने कहा, बचपन में तो तुम्हारी बड़ी दोस्ती होती थी उससे, बचपन की बात बचपन में ख़त्म हो गई। अब हमारे दरमियान इस किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर उसमें ख़राबी क्या है? आप मुझे ये बताएं, उसमें अच्छाई क्या है? मुझे बतौर बीवी ऐसी लड़की चाहिए जो साफ गो और मजबूत किरदार की मालिक हो, जो खुले दिल और आला ज़र्फ़ की मालिक हो, जो समझदार हो, जिसके साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। और माफ़ कीजिएगा आपकी भांजी में इनमें से एक भी क्वालिटी नहीं है। मुझे ये बात कहते हुए अफसोस हो रहा है, मगर ये सच है कि वो बुरे किरदार की लड़की है, जिसकी ना ख़ानदान में इज़्ज़त है ना ख़ानदान के बाहर, और आप पता नहीं किस जुर्म की सज़ा के तौर पर उसे मेरे सर पर थोपना चाह रही हैं। अम्मी ने मेरी बात सुनने के बाद कहा था, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तुम्हें बहुत सी गलत फहमियाँ हैं इसके बारे में। तुम्हें पता ही नहीं है कि इसके लिए कैसे कैसे रिश्ते आ रहे हैं। तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। ये तो मैं हूँ जो ज़िद कर रही हूँ कि इसकी शादी तुमसे हो और वो मेरे घर आए, वरना अम्मी तो उसका रिश्ता तय करने वाली हैं। मुझे अम्मी की गलत बयानी पर हंसी आई। वो अगर ये जानती होती कि नानी अम्मी महरीन के लिए रिश्तों की कामयाबी का रोना मेरे आगे रो चुकी हैं तो वो शायद कभी भी झूठ ना बोलती। ठीक है, अगर इसके लिए अच्छे रिश्ते हैं तो मसला ही क्या है? आप नानी अम्मी को कहें कि वो कोई भी अच्छा रिश्ता इसके लिए मुंतखब कर ले, मगर मेरा पीछे छोड़ दें। मैंने उससे शादी नहीं करनी, मुझे अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है। ठीक है, फिर जहाँ तुम्हारा दिल चाहे शादी कर लो, मेरा तुम्हारा रिश्ता आज से ख़त्म समझो। उन्होंने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं उनकी इस हरकत पर हैरान हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस रिश्ते को इतना संजीदगी से ले रही हैं। मुझे महरीन पर बेतहाशा गुस्सा आया। फिर मैंने बार बार अम्मी को फ़ोन किया। हर दफ़ा बेल बजती रही, मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। शायद वो भी जानती थी कि मैं दोबारा फ़ोन ज़रूर करूँगा। 20-25 बार रिंग करने के बाद मैंने तंग आकर फ़ोन बंद कर दिया। वो जानती थी कि मैं उन्हें रिंग कर रहा हूँ, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही थी। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग। मैंने कुछ देर बाद मशल को फ़ोन किया और उसे सारी बात बता दी। वो सारा किसी सुनकर सख्ते में आ गई। चंद मिनट खामोश रहने के बाद यकदम उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मशल, देखो, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, मैं अम्मी को राज़ी कर लूँगा, मगर प्लीज़ तुम रोना बंद करो। मैं बेहद परेशान हो गया था। ये पहला मौका था कि वो इस तरह मेरे सामने रोई थी। प्लीज़ असवद, कुछ करो, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, मर जाऊँगी, खुदा के लिए कुछ करो। वो बिलखते हुए कह रही थी और मेरा दिल काट रहा था। पहली दफ़ा वो इज़हार मोहब्बत कर रही थी, और वो भी किस अंदाज में। मशल, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम फिक्र ना करो, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ और इन्हें मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना पड़ेगा। वो अगर रज़ामंद ना भी हुई तो भी मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करूँगा। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। मैं महरीन को सब कुछ दे सकती हूँ, सब कुछ, मगर तुम्हें नहीं। ये वाहिद चीज़ है जिससे मैं किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकती। तुम मेरे हो और मेरी ही रहोगी। मैं ठीक कह रही हूँ ना? बोलो, तुम सुन रही हो ना? वो बेताब थी और मेरी कोई तसल्ली उसे पुरसुकून नहीं कर रही थी। फिर भी मैं बहुत देर तक उसे दिलासे देता रहा। जब कुछ नॉर्मल हुई तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे अम्मी पर बेतहाशा तैश आ रहा था। पता नहीं मेरे लिए किस गुनाह की सज़ा मुझे देना चाह रही थी। मैं पूरी रात गुस्से से खोलता जागता रहा। अगली सुबह ऑफिस से छुट्टी मंजूर करवाने के बाद मैं शाम की फ़्लाइट से लाहौर पहुंच गया था। अम्मी ने बड़ी सर्द मोहरी से मेरा इस्तकबाल किया। उन्हें मालूम था कि मैं आज ज़रूर आऊँगा। ऐसी क़यामत किसी के सर पर तोड़ी जाए तो वो कहाँ एक जगह टिक कर रह सकता है। मैं आते ही अम्मी से बहस में उलझ गया था।
वो अपनी बात पर कायम थी और कॉल से फिरने वाला मैं भी नहीं था। असवद देखो, महरीन ने बहुत मुश्किलात देखी, कहीं और ब्याह कर जाए तो पता नहीं उसका नसीब कैसा हो, मगर अपने घर ब्याह कर लाते हो मुझे ये तसल्ली तो होगी कि वो सुखी रहेगी। उन्होंने मुझसे कहा था, इसने अगर मुश्किलात देखें तो अपने बाप की वजह से, ना उसका बाप ऐसे कारनामे करता, ना उसके अमाल उसकी बेटी के सामने आते, मगर आप मुझे किस गुनाह की सज़ा दे रही हैं? मैं कोई दारुल ईमान तो नहीं खोला कि दूसरों के लिए, कि सुख के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं। वैसे भी वो अपने बाप की तरह ही है, खुद गर्ज और बेहिस, इसलिए आपको उसके बारे में ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग अपनी परवाह करना खूब जानते हैं, और यह बात मैं आपको साफ साफ बता दूँ, अगर मेरे साथ उसकी शादी हो भी गई तो जान लीजिएगा मुझसे उसकी कोई खुशी नहीं मिलेगी, ये बात तो तय है। हो सकता है कहीं और शादी करके वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, मगर मेरे साथ शादी करके वो भी पछताएगी और आप भी। मुझे वो कतई पसंद नहीं है। तो फिर तुम्हें कौन पसंद है? मुझे मशल पसंद है, और आप मेरे लिए उसका रिश्ता मांगे, महरीन का नहीं। अम्मी मेरी बात पर हैरान रह गई। मशल? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। फिर उन्होंने कहा था, मशल अच्छी है, मगर महरीन उससे। मैंने बात काट दी थी। फिर मेरे सामने आप महरीन का नाम भी ना लें। जब भी आप उसका जिक्र करती हैं, इससे मेरी नफरत और बढ़ जाती है। तुम उसके बारे में बहुत गलत सोचती है, वो वैसी नहीं है जैसी तुम समझते हो। मैं उसे कुछ समझता ही नहीं है, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो कैसी है और कैसी नहीं। मुझे बस उससे शादी करनी है और बस। ठीक है, अगर तुम्हें उससे शादी नहीं करनी तो जो चाहो, जिससे चाहो करो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, उन्होंने खफगी से कहा। अम्मी आप समझती क्यों नहीं है, महरीन एक बहुत ही मक्कार और चालबाज लड़की है, आप उसे भूख बनाकर पछताएंगी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है जो तुम इस तरह कह रहे हो। अम्मी आप समझती क्यों नहीं, जो लड़की मुझे नहीं पसंद मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ? जिसके साथ एक दिन गुजारना मुझे मुश्किल लगता है, उसके साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता हूँ? मैंने बेचारगी से कहा था, तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर रहा, चाहे जहाँ करो और जब चाहे कर लेना, मेरी तरफ से इजाज़त है। अम्मी मशल भी तो आपकी भतीजी है, वो हर लिहाज से महरीन से बेहतर है, फिर आप इस कदर जिद क्यों कर रही हैं? मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो नामुनासिब हो। बहरहाल ये तो तय है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा, चाहे आप नाराज़ ही क्यों ना हो। अगर आपकी नाराज़गी ज़्यादा देर तक रही तो मैं वापस लंदन चला जाऊंगा और वही शादी कर लूँगा, और दोबारा कभी आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मैंने उन्हें धमकी दी थी और फिर मैं उठकर अपने कमरे में आ गया था। मुझे अम्मी की नाराज़गी की ज़्यादा परवाह नहीं थी। इस मरहले में उनकी परवाह करके अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता था। मुझे मशल की फ़िक्र थी, पता नहीं वो किस कदर परेशान होगी। मैंने उसे रिंग किया और अपनी आमद और अम्मी के साथ गुफ्तगू के बारे में बताया। वो वाकई बहुत परेशान थी। असवद अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो कुछ देर नाराज़ रहेंगे और फिर मान जाएंगी। उनके कौन से 2-4 बेटे हैं कि एक को खफा करें तो भी उन्हें कोई फ़र्क ना पड़े। तुम बस परेशान ना हो और मुझ पर भरोसा रखो। मैंने उसे तसल्ली दी थी और फिर काफ़ी देर हम दोनों बातें करते रहे। अगली दोपहर को मैं अम्मी को खुदाहाफिज़ कहे बगैर वापस कराची आ गया। मुझे उम्मीद थी कि अम्मी की नाराज़गी ज़्यादा देर नहीं चलेगी, और अब मैं उनसे नाराज़ रहना चाहता था कि उन्हें अपने गलत रवैये का एहसास हो। उस दिन मैंने अम्मी को फ़ोन नहीं किया और ना ही इससे अगले दिन। अलबत्ता मैं मशल को फ़ोन करता रहा। वो अब पहले की तरह फ़िक्रमंद नहीं थी। अलबत्ता वो इस बात पर शर्मिंदा थी कि मैंने उसकी वजह से अपनी अम्मी को नाराज़ किया। तीसरे दिन मैं सुबह ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था जब कराची से मामू की कॉल आई। अम्मी को हार्ट अटैक हुआ था और वो हॉस्पिटल में थी। मुझे लगा जैसे ज़मीन हिल गई है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, पहली सोच यही मेरे दिमाग में आई। अम्मी को दिल की तकलीफ़ काफ़ी ऐसे से थी, मगर उनकी हालत इतनी ख़राब कभी नहीं हुई थी कि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़े। यकदम हर चीज़ से मेरी दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी। पहली फ़्लाइट से मैं शाम को लाहौर पहुँच गया था और एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल गया। अम्मी अब ICU से बाहर थी, मगर उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। तीनों मामू हॉस्पिटल में थे। मैं अम्मी के कमरे में गया। इन्हें ड्रिप लगी हुई थी और वो अनूदी के आलम में थी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, मगर उन्होंने आंखें नहीं खोली। वो इसी तरह बेहिस्सो हरकत रही। पता नहीं मैं कितनी देर में उनके हाथ पकड़े इसी तरह बैठा रहा। कोई डॉक्टर मेरे पास आया था और उसने मुझे कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। मैं एक मामूल की तरह चलकर बाहर आ गया। पता नहीं उसे हुआ क्या है। अच्छी भली थी, चंद दिन पहले ही तो हमारी तरफ आई हुई थी, बिल्कुल ठीक थी। मामू ने मुझे देखकर कहा था। मैंने मशल को देखा था। उसकी आंखों में मुझे बेतहाशा खौफ नज़र आया। मैं जानता था वो क्यों खौफजदा है। वहाँ वो भी थी, विजिटर्स रूम के एक कोने में कुर्सी पर बैठी। वो बहुत मुतमईन नज़र आ रही थी। ये सब उसकी वजह से हुआ था। ना वो होती ना अम्मी मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर करती। हर चीज़ ठीक रहती, मगर सब कुछ उसने ख़राब किया। उसका बाप भी यही करता था, दूसरों की ज़िंदगी अपनी हरकतों से ख़राब करता था। वो भी यही कर रही थी। ये चीज़ उसके खून में शामिल थी और अम्मी वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। पता नहीं उसने उन पर क्या जादू कर दिया था। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो सब लोग वहाँ से चले गए, मगर मैं नहीं गया। मैं वहाँ बैठा देर तक अम्मी के बारे में सोचता रहा। उस रात वो नींद आवर दवाओं के ज़ेरे असर सोती रहीं, मगर अगली सुबह वो जाग गई थी। मैं उनके पास गया।
انہوں نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میرے دل پر گھونسا سا پڑا۔ میں ہی تو ان کی اس حالت کا ذمہ دار تھا۔ میں ان کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں پھر بھی وہیں بیٹھا رہا۔ کافی دیر ڈیٹو کی طرح وہاں بیٹھے رہنے کے بعد میں کمرے سے نکل آیا۔ پھر میں باہر لان میں ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر مسئلہ مہرین کا نہ ہوتا تو میں امی کی ضد پر ہتھیار ڈال دیتا اور مشل سے بھی دستبردار ہو جاتا، مگر میں مہرین کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو نفرت مجھے اس سے ہو گئی تھی وہ اب میرے دل سے ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں میں اسے اتنا ناپسند کیوں کرنے لگا تھا۔ وجہ جو بھی تھی میں ان سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر میں نے 2-3 دن بعد امی کی حالت سنبھلنے کے بعد ان سے یہی کہا کہ وہ جس سے چاہیں میری شادی کر دیں مگر مہرین سے نہیں۔ انہوں نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ مجھے لگا وہ میری بات پر سوچ رہی ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد امی گھر آ گئی تھیں۔ ممانی نے مشل کو ہمارے گھر بھیج دیا تھا اور وہی امی کی تیمارداری کر رہی تھی۔ امی کو گھر لانے کے دوسرے دن میں واپس کراچی آ گیا تھا اور میں نے رہائش حاصل کرنے کی کوششیں تیز کر دی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر گھر حاصل کرنے کے بعد میں واپس لاہور گیا تھا اور امی کو کراچی لے آیا تھا۔ امی کی بیماری کے بعد سے میں نے مشل سے شادی کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس نے مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگوں کے درمیان ایک عجیب سی دیوار حائل ہو گئی تھی اور میں اس دیوار کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے کوئی فریب نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے جیسے بندے کو عشق نہیں کرنا چاہیے۔ میں کمزور نہیں تھا مگر امی نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، سو میں نے مشل نام کی خواہش کو مار دیا تھا۔ کراچی آ کر امی کا رویہ بہت عجیب ہو گیا تھا۔ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر چیز میں ان کی دلچسپی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ انہیں اب میرا اپنے پاس بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں شام کو آفس سے آ کر ان کے پاس بیٹھنا چاہتا تو وہ سونے کے لیے لیٹ جاتی۔ میں ان کے لیے کوئی چیز خرید کر لاتا تو وہ یوں ہی رکھ دیتی۔ چھٹی کے دن وہ صرف میری وجہ سے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو پونچھ لیے مگر مجھے ایسا لگا تھا کہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ اس طرح کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، چپ بیٹھی رہیں۔ آپ مہرین سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں، کر دیں مگر خدا کے لیے یہ سب نہ کریں جو آپ کر رہی ہیں۔ انہوں نے حیرانگی سے مجھے دیکھا تھا مگر میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ جو فیصلہ اتنے بہت سے دنوں سے میں نہیں کر پا رہا تھا وہ ایک لمحے میں ہو گیا تھا۔ جب اپنی خوشی نہیں تو ٹھیک ہے، امی کی خوشی ہی صحیح۔ اگر زندگی مشل کے بغیر ہی گزارنی تھی تو پھر ٹھیک ہے، جو بھی ہوتا اس سے کیا فرق پڑتا۔ ہاں، مہرین کے ہونے سے امی کو فرق پڑتا تھا۔ میں ایک دفعہ مشل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک دفعہ اسے اپنی مجبوریاں بتانا چاہتا تھا، وہی روایتی مجبوریاں جن کا میں چند سال پہلے تک مذاق اڑاتا تھا۔ میں ایک دفعہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں نے صرف اس سے محبت کی تھی۔ اسود علی کو صرف اس نے جیتا تھا، صرف اس نے تسخیر کیا تھا۔ وہ میری زندگی میں بے شک نہیں رہے گی مگر دل میں صرف وہی رہے گی۔ مرد کے لیے بہت آسان ہے کسی کو چھوڑنا، اس نے ایک بار مجھ سے کہا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا ہوتا ہوگا آسان مگر تمہیں چھوڑنا آسان نہیں۔ اور اب میں اسے چھوڑ رہا تھا، مشل کو ترک کر رہا تھا، اور جب میں اس کے پاس نہیں رہوں گا تو باقی کیا بچے گا، اور جب وہ میرے پاس نہیں رہے گی تو میں کیا ہوں گا۔ اور اب اس کی خوبصورت آنکھوں میں ہر وقت نمی تیرتی رہے گی اور اب وہ بھی لوگوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گی۔ میں دوسروں کے لیے اتنا ایثار اور اتنا کچھ کرتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا خدا مجھے آنے والی زندگی میں کسی کے ہاتھوں فریب دلوائے گا۔ ایک بار چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے مجھ سے کہا تھا، اور اب اس کی ساری قربانی اور سارا ایثار دھرا رہ جائے گا۔ میں نے اسے فون کیا اور مجھے اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ جیسے سب جانتی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سے بات کیسے شروع کروں، سو میں چپ تھا اور اس کے پاس شاید کچھ کہنے کے لیے تھا ہی نہیں۔ مشل، میں مہرین سے شادی کر رہا ہوں۔ بہت دیر چپ رہنے کے بعد میں نے کہا تھا۔ دوسری طرف خاموشی رہی۔ میں مجبور ہوں مشل، میں اپنی ماں کو نہیں کھونا چاہتا۔ اور مجھے کھو دو گے؟ اس کی آنسوؤں میں بھیگی آواز گونجی تھی۔ مجھے ایسا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم بھی اتنے سچے اور بہادر نہیں ہو جتنا تم دعویٰ کرتے رہے ہو۔ تم بھی عام سے مرد ہو جو صرف افیئر چلانا جانتے ہیں اور شادی کے وقت اسے مجبوریاں یاد آنے لگتی ہیں۔ میرا کیا ہے، میں تو زندگی گزار لوں گی۔
मगर तुम क्या करोगे खुद को और महरीन को धोखा देकर कैसे रहोगे असवद? मैं वाकई इतना सच्चा और बहादुर नहीं रहा और अभी तो मुझे खुद को और बहुत फरेब देने हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कोई फरेब नहीं दिया। पता नहीं सब कुछ कैसे हो रहा है, मेरे इख्तियार में कुछ बाकी नहीं रहा। वो रो रही थी, मैं उसे चुप नहीं करवा सकता था, मैं उसे चुप करवाना चाहता भी नहीं था। ठीक है असवद, जो चाहते हो कर लो, मगर तुम याद रखना कि मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। मैंने तुम्हें इतना चाहा है कि कोई और तुम्हें कभी इतना नहीं चाहेगा। महरीन भी नहीं, तुम्हारी औलाद भी नहीं। तुमने महरीन का इंतखाब किया है तो ठीक है, महरीन ही सही। ना तुम उस पर अपना माज़ी जाहिर कर सकोगे ना वो, मगर वो फिर भी तुम्हारे और मेरे बारे में जानती है और तुम भी उसके बारे में जानते हो। फिर भी तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो ठीक है। मेरी दुआ है कि तुम दोनों खुश रहो, बहुत खुश रहो। हालांकि तुमने किसी को बर्बाद कर दिया है। उसने फ़ोन बंद कर दिया था। मैं बहुत देर तक रिसीवर हाथ में थामे बैठा रहा। जैसा भी उसकी आवाज़, ऐसे जैसे कि अभी उसकी आवाज़ उसमें गूंज उठेगी, जैसे अभी वो कहेगी कि वो खुश है, वो हंस रही है। मगर मैं जानता था कि इस वक्त वो शायद धाड़े मार मार के रो रही होगी और खुश तो अब शायद वो सारी ज़िंदगी ना हो। मशल को वाकई मैंने बर्बाद कर दिया था। उसे रोना नहीं आता था और अब मैंने मुस्तकिल तौर पर उसकी आंखों में आंसू सजा दिए थे। वो हर लिहाज से मुकम्मल थी और मैंने ना चाहते हुए भी उसे अधूरा कर दिया था। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि हम जिसे सब कुछ दे देना चाहते हैं उसके पास कुछ भी नहीं रहने देते। और मैं और मशल अब सारी ज़िंदगी एक दूसरे को लोगों के चेहरों में तलाश करते फिरेंगे। और महरीन, वो कैसे हम दोनों के दरमियान आ गई थी? हम लोगों ने तो कभी उसके साथ कोई बुराई नहीं की थी। हम दोनों ने तो हमेशा उसका भला ही चाहा था। फिर भी ज़िंदगी यकदम बदल गई थी। अम्मी लाहौर गई थी और 15 दिन वहाँ रहने के बाद जब वो वापस आई थी तो महरीन और मैं एक दूसरे से मंसूब हो चुके थे। वो बहुत खुश थी। उनकी सारी उदासी, सारी परेशानी ख़त्म हो चुकी थी और मैं उन पर यह ज़ाहिर करने की कोशिश करता था कि मैं मुतमईन हूँ। अपनी उदासी ज़ाहिर करने का फ़ायदा भी क्या था? जब कुर्बानी दे रहा था तो फिर दिल से देना चाहता था। वो मुझे महरीन के बारे में बताती रहती थी। वो ऐसी थी, वो ये कह रही थी, मैंने उसे यूँ कहा, मैं उसे वहाँ लेकर गई। एक बार भी उनकी ज़ुबान पर मशल का नाम नहीं आया। हालांकि मैं पूछना चाह रहा था कि वो कैसी थी। मंगनी की तस्वीरों में महरीन के साथ बैठी वो बहुत खुश नज़र आ रही थी और महरीन के चेहरे पर मुस्कुराहट का नामो निशान नहीं था। उसे खुश होना चाहिए था। उसने मशल को मुझसे छीन लिया था और मशल तो वो अब दुनिया को धोखा देना सीख रही थी। अपनी मुस्कुराहट से वो मुझे और सबको ये दिखाना चाहती थी कि वो खुश है, उसे कोई दुख नहीं है। मैं उन तस्वीरों में सिर्फ मशल को देखता रहा। वो सबसे मुनफरिद, सबसे मुमताज़ नज़र आती थी और वाकई वो ऐसी थी। उस दोपहर अम्मी ने मुझे ऑफिस फ़ोन किया था। मुझे उनकी आवाज़ से अंदाज़ा हो गया था कि कोई गड़बड़ है, मगर मेरे इसरार पर भी उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मामला क्या है। बस वो मुझे यही कहती रही कि मैं ऑफिस से लाहौर जाने के लिए छुट्टी लेकर आ जाऊं, फिर वो मुझे सब कुछ बता देंगी। मैं इंतहाई परेशानी के आलम में घर पहुंचा। अम्मी का चेहरा देखकर मैं धक से रह गया था। उनकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। मशल की तबीयत ख़राब है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। उन्होंने मेरा दिल दहला दिया था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि उनसे कुछ और पूछता। मैं फ़ोन उठाकर लाहौर जाने के लिए सीटों की बुकिंग के इंतजामात में लग गया। अम्मी बस रोए जा रही थी और चुप होने में नहीं आ रही थी। मैं जानता था ये पछतावे के आंसू थे, इन्हें बहना ही चाहिए था, इसलिए मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। फ्लाइट में बैठे हुए भी हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। बस एक खामोशी थी जो हर तरफ छाई हुई थी। पता नहीं अम्मी क्या सोच रही थी, मगर मैं तो सिर्फ उसके लिए दुआएं कर रहा था। मैं जानता था उसे हॉस्पिटल में पहुंचाने वाला मैं था, वरना मशल को क्या हो सकता था। लाहौर एयरपोर्ट पर उतरकर अम्मी के आंसुओं में और रवानी आ गई थी। शायद वो सोचती होंगी कि वो किस मुंह से मशल का सामना करेंगी। आखिर वो भी तो उसकी इस हालत की जिम्मेदार थी। ना वो जिद करती, ना महरीन से मेरी मंगनी होती और ना मशल की ये हालत होती। उस वक्त शाम के 6 बजे थे जब हम लाहौर पहुंचे थे। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर हम मशल के घर की तरफ रवाना हो गए थे। अम्मी की सिसकियाँ पहले से बढ़ गई थी और मैं अब भी खुद पर काबू रखे हुए था। आखिर मर्द था, रो तो नहीं सकता था। हाँ, मगर जूं जूं टैक्सी उसके घर की तरफ बढ़ रही थी, मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी और फिर एक मोड़ काटते ही उसका घर सामने आ गया था और मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। उसके घर के सामने सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार नज़र आ रही थी और जा बजा लोग भी थे। एकदम मेरे साथ बैठी हुई अम्मी हिचकियाँ लेकर बुलंद आवाज़ में रोने लगी थी। मैंने वहशत भरी नज़रों से उन्हें देखा था और वो यकीनन मुझसे बहुत कुछ छुपाए हुए थी। और वो क्या छुपाती, अब मैं जानना नहीं चाहता था।
टैक्सी उसके घर के खुले दरवाजे के सामने रुकी थी। एक मामूल की तरह मैंने नीचे उतरकर ड्राइवर को किराया दिया। अम्मी अब बुलंद आवाज़ में रो रही थी। मैंने उन्हें चुप करवाने की कोशिश नहीं की। मैं क्यों उन्हें चुप करवाता? घर के अंदर से रोने की मध्यम आवाज़ें गेट तक आ रही थीं। अकबर मामू मुझे गेट पर ही मिल गए थे। अम्मी उनसे लिपट गई थी और वो धाड़े मार मार कर रोने लगे थे। मैं वहाँ नहीं रुका, लोगों के दरमियान से गुजरता हुआ अंदरूनी दरवाजे तक आ गया। पता नहीं वहाँ कौन कौन था। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। रोने की आवाज़ें हाल से आ रही थी, मगर पूरा घर आहों और सिसकियों से गूंज रहा था। मैं कान के अंदाज में चलता हुआ हाल में आ गया। काफूर, लुबान और गुलाब की मिली जुली खुशबू मेरे नाक से टकराई और मैंने उसे देख लिया था। हाल के वस्त में सफ़ेद कफन में छुपा हुआ जिस्म उसका था। उसके जिस्म के ऊपर बेशुमार गुलाब के फूल रखे हुए थे। मैं आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। वहाँ हाल के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसकी अम्मी वहाँ नहीं थी, जो वहाँ थे वो भी शायद वहाँ नहीं थे। मैं भी वहाँ नहीं था और मैं कहाँ था ये मैं नहीं जानता था। कुछ औरतें उसके सिरहाने बुलंद आवाज़ में सूरह यासीन की तिलावत कर रही थी। नानी अम्मा सर को हाथों में पकड़े बुलंद आवाज़ में रो रही थी। उसके ननिहाल से भी सब लोग वहाँ आए हुए थे और उसकी नानी बार बार गश खा रही थी। उसकी खाला उसके पास बैठी हुई बार बार उसका मुंह चूमती और फिर धाड़े मार मार कर रोना शुरू हो जाती। जो नहीं रो रहे थे वो सकते के आलम में थे, मेरी तरह, जैसे उन्हें यकीन नहीं आया था कि ऐसा भी हो सकता है। वहाँ एक कोने में वो भी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, न चेहरे पर कोई परेशानी या पछतावा। वो बस एक पारा पड़ रही थी। जो लोग मुकम्मल होते हैं वो मर जाते हैं, और जिन लोगों की ज़ात नामुकम्मल और ख़ामियों का मजमुआ होती है वो ज़िंदा रह जाते हैं, जैसे महरीन। मेरा दिल चाहा था मैं धक्के देकर उसे वहाँ से निकाल दूँ। आखिर वहाँ उसका क्या काम था? वो तमाशाई बनकर मशल को ज़िंदगी हारते देखने आई थी और सारी ज़िंदगी वो तमाशाई तो देखती रही थी। यकदम मेरा सांस घटने लगा। आखिर मैं भी वहाँ क्या लेने आया था? मुझे लगा अभी वो आंखें खोलेगी और मुझसे कहेगी कि अब मैं क्या चाहता हूँ। मैं उसका पीछे क्यों नहीं छोड़ देता? मैं घर से बाहर निकल आया था। उसका बड़ा भाई अशर मुझे देखकर मेरी तरफ आ गया और मेरे गले लगकर रोने लगा। मैं उसे कोई दिलासा नहीं दे सका। मैं क्या कहता? ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ था। एक मशीन की तरह मैं उस शाम लोगों से मिलता रहा। रात के 8 बजे हम उसका जनाजा लेकर कब्रिस्तान आए और मैं हमेशा के लिए उसे वहाँ छोड़ आया। उसके जनाजे को कंधा देते हुए मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। मैं इस काबिल कहाँ था, लेकिन उसे कब्र में दफन होते देखकर मेरा जी चाह रहा था मैं उसे लेकर कहीं भाग जाऊँ। वो अकेली कैसे रह सकती है? वो यहाँ क्यों आ गई थी? फिर उसकी कब्र पर सब ने मिट्टी डाल दी। मैं भी मिट्टी डालने वालों में शामिल था। तो मशल नाम की कहानी ख़त्म हो गई थी। उसकी मुस्कुराहट, उसके कहकहे, उसकी जगमगाती आँखें, उसकी खूबसूरत आवाज़ अब कभी किसी को नज़र नहीं आएगी और मेरी नज़र से ये सब कभी ओझल नहीं होगा। कितना अजाब होता है किसी का कभी नज़र ना आना, और कितना अजाब होता है किसी का हर वक्त नज़र आते रहना। हम सब उसे वहाँ छोड़कर वापस आ गए और मैंने तो उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया था। पता नहीं ताज़ियत के लिए कौन कौन आया था। उसकी पूरी यूनिवर्सिटी जैसे वहाँ आ गई थी। वो जो यूनिवर्सिटी की जान थी, अब सबको ही उसके बगैर रहना पड़ेगा। महरीन यूनिवर्सिटी से आने वाले स्टूडेंट्स और टीचर से मिलती रही और मैं सोचता रहा कि उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा दूर होने पर वो कितनी मसरूर होगी। अब कोई ये नहीं कहेगा कि मशल ने ये किया है या मशल ऐसी है। अब वो हमेशा उसके नाम के साथ माजी का सीगा इस्तेमाल करेंगी और वो जिसे उसकी शोहरत और कामयाबी से नफरत थी, अब उसकी फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी। देर से सही पर खुदा ने उसकी सुन ली थी। तमाम रात घर कोई फ़र्द सो नहीं पाया और सुबह सुबह मैं उस वक्त सकते में रह गया था जब अकबर मामू ने मेरे पास बैठकर कहा था, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, उसे क्या चाहिए था जो उसने खुदकुशी कर ली। मुझे लगा था जैसे मेरे पास कोई बम फटा था और मेरे पर खच्चे उड़ गए थे। वो मुझे कहती अगर उसे कुछ चाहिए था, मगर इस तरह बगैर कुछ कहे कुछ बताए उसने ऐसा क्यों किया। अब मैं क्या करूँगा? मेरा तो घर वीरान हो गया। वो बात करते करते रोने लगे थे और मुझे लगा था किसी ने मेरे गले में वजनी जंजीरों का एक ऐसा गुच्छा डाल दिया था जो अब मुझे कभी सर उठाने नहीं देगा। मामू कुछ देर बाद मुझे उसकी मौत की तफसीलात बताने लगे थे। वो लोग उस रात किसी दावत में गए हुए थे। घर में सिर्फ नानी, अम्मी, महरीन, मशल और मुलाजिम थे। रात देर गई। जब वो लोग घर वापस आए तो मशल का कमरा बंद था। मुमानी एक बार उसके कमरे की तरफ गई थी, मगर उसका कमरा बंद था और लाइट भी ऑफ थी। उन्होंने सोचा वो सो चुकी होगी, इसलिए उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और वापस चली गई।
مگر صبح جب وہ اسے اٹھانے آئی اور بار بار دروازہ بجانے کے باوجود بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں اور ماموں کو بلوایا تھا۔ وہ چاروں مل کر دروازہ پیٹتے رہے مگر تب بھی اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ شور کی آوازوں پر باقی ماموں بھی جمع ہو گئے تھے۔ پھر اشر نے دروازے کا لاک توڑ دیا تھا اور جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ غنودگی کے عالم میں پڑی ہوئی بمشکل سانس لے رہی تھی۔ وہ سب اسے لے کر ہاسپٹل گئے تھے مگر وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی اس کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ ماموں نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر اس کی موت کا سبب ہارٹ اٹیک لکھوا دیا اور پولیس کیس نہیں بننے دیا۔ سب لوگوں کو بھی یہی بتایا گیا تھا، صرف گھر کے لوگوں کو اس کی موت کی اصل وجہ کا علم تھا اور شاید یہ چیز ہی ان کے لیے زیادہ تکلیف دی تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لی تھی۔ صبح تک ممانی کی حالت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی اور سب لوگوں نے اس کی موت کو ذہنی طور پر قبول کرنا شروع کر دیا تھا، مگر شاید ابھی بہت کچھ باقی تھا۔ گھر کی ملازمہ نے مشعل کو گھر والوں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد مہرین کے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ وہ دیر تک وہاں رہی تھی اور اس دوران کمرے سے ان دونوں کے جھگڑنے کی آوازیں آتی رہی تھی۔ ملازمہ نے کمرے کے پاس جا کر باتیں سننے کی کوشش نہیں کی مگر اس نے ماموں کو کہا تھا کہ مشعل جب زور زور سے بول رہی تھی تو مہرین بی بی بہت ہنس رہی تھی اور ان کے ہنسنے پر مشعل بی بی کو اور غصہ آیا تھا۔ وہ اور زیادہ بلند آواز سے بولنے لگی تھی۔ پھر کافی دیر کے بعد جب وہ کمرے سے نکلی تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی رونے لگے گی۔ اپنے کمرے میں جانے کی کچھ دیر بعد وہ نیچے آئی تھی اور انہوں نے چوکیدار کو کچھ خط گھر کے پاس لگے لیٹر باکس میں ڈالنے کے لیے دیے تھے اور پھر وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے، وہ سونے جا رہی ہیں۔ ماموں نے اسی وقت مہرین کو بلوایا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ مشعل کی موت والی رات کیا ہوا تھا اور ان کے درمیان ایسی کون سی بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے سرے سے اس بات سے انکار کیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا، مگر جب ماموں نے ملازمہ کو ساری باتیں بتانے کو کہا تو وہ بےحد پریشان ہو گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں بتا سکی۔ سب لوگ یکدم اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ وہ سب اسے اصل بات بتانے پر مجبور کر رہے تھے مگر وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ وہ صرف یہ کہہ رہی تھی کہ مشعل اس سے ناراض تھی مگر کیوں ناراض تھی یہ اس نے نہیں بتایا۔ میں جانتا تھا کہ مشعل اس سے کیوں ناراض تھی مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات پر اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے منگنی کے ایک ہفتے کے بعد اس سے لڑنے گئی ہوگی۔ بات یقیناً کچھ اور ہوگی اور بات کیا تھی وہ یہ نہیں بتا رہی تھی۔ اشر نے چوکیدار سے ان خطوں کے بارے میں پوچھا تھا مگر وہ بھی ان کے پتے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ لیٹر باکس میں خط بھی نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ انہیں پوسٹ کیے تیسرا دن ہو چکا تھا۔ اشر نے اس کے کمرے کی تلاشی لی تھی مگر وہاں سے صرف اس کی جلی ہوئی ڈائری برآمد ہوئی تھی اور میں جانتا تھا کہ اس نے اپنی ڈائری کیوں جلائی ہوگی، صرف مجھے بچانے کے لیے تاکہ کوئی مجھے اس کی موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرا سکے، کسی کو یہ علم نہ ہو سکے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اگر وہ مہرین سے ناراض ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ منگنی نہ ہونے دیتی۔ وہ اپنے باپ سے میرے لیے پسندیدگی کا اظہار کرتی تو اکبر ماموں میری امی کو مجبور کر سکتے تھے کہ وہ مہرین کو بہو نہ بنائے اور اس کی جگہ مشعل سے میری شادی کریں، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ یقیناً مہرین جھوٹ بول رہی تھی۔ سب کے اصرار کے باوجود اس نے بتانے سے انکار کر دیا تھا اور اشر وہ اس قدر طیش میں آ گیا تھا کہ وہ اسے شوٹ کر دینا چاہتا تھا۔ سب نے اسے پکڑ لیا اور میرا دل چاہا تھا کہ کوئی اسے نہ پکڑتا، وہ اسے شوٹ کرنے دیتے۔ مہرین مر جاتی تو کیا فرق پڑتا؟ اگر دنیا کو مشعل کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا تو مہرین کے نہ ہونے سے بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ اگر تم نہیں بتاؤ گی تم نے مشعل سے کیا کہا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، اشر نے دھمکی دی تھی، لیکن وہ اسی طرح چپ رہی تھی اور پھر اچانک اشر نے تیزی سے جا کر اس کا گلا پکڑ لیا تھا۔ وہ اس کا گلا دبا رہا تھا، سب اسے چھڑانے کے لیے بھاگے تھے مگر میں نہیں اٹھا تھا۔ میں اسے کیوں بچاتا؟ کیا اس نے مشعل کو بچایا تھا؟ ماموں اشر کو کھینچ کر باہر لے گئے تھے مگر وہ اسے گالیاں دے رہا تھا۔ وہ بار بار کہتا جا رہا تھا میں اس کتیا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ ناگن ہے، ساری عمر یہ ہمارا کھاتی رہی اور اس نے میری بہن ہی کو ڈس لیا، میں اسے مار دوں گا۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا اور اس رات میں نے امی سے کہا تھا میں مہرین سے شادی نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ انہوں نے اس کی صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ اسود اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ سب اس کے دشمن ہو رہے ہیں، اگر تم بھی۔ میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ مشعل کا کیا قصور تھا؟ اسے کس بات کی سزا ملی ہے؟ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر بھی وہ مر گئی اور یہ تو زندہ ہے، اسے کیا فرق پڑا ہے لوگوں کے دشمن ہونے سے؟ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
میں ان سے یہ کہنے کے بعد سیدھا مہرین کے پاس گیا تھا۔ اس کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ میں دستک دیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تم سے یہ پوچھنے نہیں آیا ہوں کہ تم نے اسے کیسے مارا، میں صرف وہ انگوٹھی لینے آیا ہوں جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اور یہ بتانے آیا ہوں کہ اب تمہارے اور میرے درمیان کوئی رشتہ نہیں۔ تم کسی اور کو ڈھونڈ لو جو تمہارے اس بھیانک چہرے اور کردار کو برداشت کر سکے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، باہر سے خوبصورت وہی ہوتے ہیں جو اندر سے خوبصورت ہوں، اور جو اندر سے خوبصورت نہ ہو خدا انہیں ظاہری خوبصورتی بھی نہیں دیتا، جیسے تم۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، مگر پھر اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر میری طرف بڑھا دی۔ ایک جھٹکے سے اس سے انگوٹھی لے کر میں باہر نکل آیا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں اس نے مشعل کو مرنے پر مجبور کیا تھا، جہاں اس نے مشعل کو کچھ ایسا کہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اگلی صبح میں واپس کراچی لوٹ آیا تھا۔ وہاں رہ کر اب کرنا بھی کیا، وہاں بچا ہی کیا تھا۔ امی ابھی ماموں کے گھر پر ہی تھی، انہیں مشعل کے 10ویں کے بعد آنا تھا۔ اس شہر سے واپس آ کر آزادی کا احساس ہوا تھا، ورنہ مجھے لگتا تھا جیسے ہر وقت کوئی چیز مجھے گھیرے رکھتی ہے، جیسے ہر وقت کوئی مجھ پر ہنستا رہتا ہے، اور یہاں آ کر مجھے لگا تھا جیسے اب میں سانس لے سکتا ہوں۔ واپس آنے کے اگلے دن بعد میں نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ پورا دن آفس گزارنے کے بعد میں شام کو واپس آیا تھا۔ اسٹڈی میں آنے کے بعد میں اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ہوئی گزشتہ دنوں کی ڈاک دیکھ رہا تھا۔ ایک لفافے پر نظر پڑتی ہی میرا سانس رک گیا۔ میں اس تحریر کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا، وہ مشعل کے ہاتھ سے لکھا ہوا پتہ تھا۔ میں نے بے تابی سے لفافہ کھولا، ایک رکا نکل کر ٹیبل پر گر پڑا۔ میں نے اسے اٹھایا، اس کی آخری تحریر میرے سامنے تھی۔ اسود علی، میں جو ہمیشہ تمہارے لیے دعائیں کرتی رہی ہوں، آج پہلی بار تمہیں کوئی دعا نہیں دوں گی۔ نہ یہ کہوں گی کہ تم ہمیشہ سلامت رہو، اور نہ یہ کہ تم خوش بھی رہو اور لمبے عرصے تک جیو بھی۔ میں تو صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ میں نے تم پر اعتبار کیسے کیا۔ میں تو کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتی تھی، مجھے تو بہت فخر تھا، مجھے لوگوں کی پہچان ہے، میں چہرے سے انہیں جان لینے کا دعویٰ کرتی تھی، پر مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کب تمہارے جیسا سانپ اپنی آستین میں پال لیا۔ مانتی ہوں زندگی میں پہلی بار اعتراف کر رہی ہوں کہ میں بیوقوف ہوں، بلکہ پاگل ہوں، اور یہ جو سچائی اور اچھائی کے پھندے میں نے اپنے گلے میں ڈال رکھے تھے، نہ اب یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میری سچائی کہاں میرے کام آئی ہے، اور میری اچھائیوں نے کب مجھے نقصان سے بچایا ہے۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، میں نے تو کبھی کسی کو فریب نہیں دیا۔ پھر میری زندگی میں تم کیوں آ گئے؟ آخر تمہیں میں نے کیا تکلیف پہنچائی تھی؟ آج مہرین نے مجھے بتایا تھا کہ تم شروع سے ہی اس سے محبت کرتے تھے، میرے ساتھ صرف اسے خوش کرنے کے لیے افیئر چلا رہے تھے۔ اس نے مجھے تمہارے ہاتھ سے لکھے گئے خطوط دکھائے جن میں تم نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ تم نے لکھا تھا کہ مجھے تماشا بنا کر تمہیں اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ تم نے مہرین کو خوش کر دیا ہے۔ ہاں واقعی تم نے مجھے تماشا بنا دیا ہے، مگر تم خود بھی ایک دن تماشا بن جاؤ گے، کیونکہ جس مہرین کے لیے تم نے میرے ساتھ یہ فراڈ کیا وہ بھی تم سے فراڈ کر رہی ہے۔ اس نے منگنی تمہارے ساتھ ضرور کی ہے، مگر شادی وہ تمہارے ساتھ نہیں کرے گی۔ وہ شادی اسفند سے کرے گی جس سے وہ محبت کرتی ہے، اور پھر تم بھی میری طرح خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ اسود، تم دونوں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ آخر کیوں؟ میں نے تو کبھی تم دونوں کا برا نہیں چاہا، کبھی تم دونوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تم جانتے ہو میں مہرین سے کتنی محبت کرتی تھی۔ میں نے اسے ہر نقصان، ہر مصیبت سے بچانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے مجھے ہی اپنی ضد اور حسد کی بھٹی میں جھونک دیا۔ کیا میرا گناہ یہ تھا کہ میں خوبصورت ہوں اور وہ معمولی صورت کی مالک ہے؟ جو خوبصورت ہوتے ہیں کیا انہیں میری طرح سلیب پر چڑھا دیا جاتا ہے؟ کیا اچھے لوگوں کے مقدر میں صرف دھوکہ کھانا ہوتا ہے؟ شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم دونوں ساری زندگی خوش رہو گے۔ مہرین کسی اور سے شادی کرے گی تب بھی خوش رہے گی، تم سے شادی کرے گی تب بھی اسے سب کچھ مل جائے گا، شوہر کی محبت، عزت، دولت، اولاد، سکون، خوشیاں، چاہے وہ اس کی مستحق ہو یا نہ ہو، پر کاش اسے یہ سب کچھ نہ مل پاتا۔ تم سے شادی کر کے بھی وہ ہر چیز سے محروم رہے جیسے آج میں محروم ہوں، لیکن اللہ کیا میری اس آخری خواہش کو پوری کرے گا؟ ہاں، آخری خواہش کو، کیونکہ میں اب تم دونوں کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہی، اور میں تو کسی کے سامنے بھی اب نظر نہیں اٹھا پاؤں گی۔ وہ ہر ایک کو بتا دے گی کہ اس نے کس طرح مجھے بیوقوف بنایا ہے، اور لوگ مجھ پر ہنسیں گے، پورے خاندان والے میرا مذاق اڑائیں گے۔ پھر میں کیا کروں گی؟ میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ مشعل کو اب مر ہی جانا چاہیے، اور تم اسود علی، تم وہ تھے جسے میں نے چاہا تھا، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میرے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ گیا، میں کرسی سے گر پڑا۔
سو وہ اس لیے مر گئی کہ اسے لگا میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور یہ بات اسے مہرین نے کہی تھی۔ تو مشعل کی زندگی کی اس آخری رات کو اسے یہ کہا گیا تھا۔ میں سر کو ہاتھوں میں تھامے وہاں بیٹھا رہا۔ میری زندگی میں مہرین کتنی بار شب خون مارے گی؟ آخر کتنی بار؟ اسے جھوٹ بول کر کیا ملا؟ کیوں اس نے مشعل کو مرنے پر مجبور کر دیا؟ میرا دماغ سوالوں سے پھٹ رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں مہرین کو ایسے دہکتے ہوئے الاؤں میں پھینک دوں جہاں وہ جلتی رہے، اتنی دیر تک جلتی رہے جب تک اسے اپنی زندگی کے سارے گناہ یاد نہ آ جائیں۔ اس نے پتہ نہیں اپنی کس کس محرومی کا بدلہ لیا تھا، مگر کیا اس کی محرومیوں کی ذمہ دار مشعل تھی یا کیا میں اس کا ذمہ دار تھا؟ اگر میری زندگی میں مشعل کو نہیں آنا تھا تو اب مہرین کی زندگی میں بھی کوئی اسود نہیں آئے گا۔ اگر مشعل زندگی کی ہر چیز سے محروم ہو گئی تھی تو وہ بھی ہو جائے گی۔ مشعل تو ایک بار مری تھی مگر مہرین بار بار مرے گی۔ میں نے امی کو لاہور فون کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ میں منگنی برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے فیصلے پر حیران رہ گئی۔ ابھی کل ہی تو میں انہیں منگنی کی انگوٹھی دے کر آیا تھا اور آج میں انہیں کہہ رہا تھا کہ میں اس سے منگنی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ میں نے انہیں اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے فون بند کر دیا تھا، پھر میں نے انہیں فون نہیں کیا۔ مشعل کے 10ویں کے بعد وہ کراچی آ گئی تھی۔ میں 10ویں پر نہیں گیا۔ میں اب وہاں صرف ایک بار جانا چاہتا تھا، صرف ایک بار۔ امی نے ابھی مہرین سے منگنی کی بات نہیں کی تھی۔ وہ یہ بات مشعل کے چہلم کی بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کوئی اصرار نہیں کیا تھا، جلدی مجھے بھی نہیں تھی۔ مشعل کے چہلم پر امی لاہور گئی تھی اور چند دن وہ وہیں رہی۔ پھر انہوں نے مجھے وہاں سے فون کر کے کہا تھا کہ مہرین اب منگنی پر رضامند نہیں ہو رہی۔ ایک آگ تھی جو میرے اندر بھڑک رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا تھا وہ رضامند ہو رہی ہے یا نہیں، اب مجھے اس سے شادی کرنی ہے ہر قیمت پر، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اور اگر مجھ سے اس کی شادی نہیں ہوئی تو پھر کہیں بھی نہیں ہوگی۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو عصمت؟ تم اس سے کون سا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ میں کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتا، مجھے صرف اس سے شادی کرنا ہے، اور اگر یہ شادی نہ ہوئی تو میں بھی مشعل کی طرح خود کو شوٹ کر لوں گا، مگر اس کو بچنے نہیں دوں گا۔ میں یہ لکھ کر رکھ جاؤں گا کہ میری موت کی ذمہ دار وہ ہے، پھر میں دیکھ لوں گا وہ خود کو کیسے بچائے گی۔ میں نے فون کا ریسیور پٹخ دیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ امی نے اسے کیا کہا تھا، کیا واسطہ دیا تھا، کون سی دھمکی کا استعمال کیا تھا، مگر جب وہ واپس آئی تھی تو رضامندی کی خبر لائی تھی۔ مشعل کے گھر والے اس خبر سے بے رحم تھے۔ انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ مہرین اپنی امی کے پاس چلی گئی تھی اور پورے 3 ماہ بعد میں اسے بہت سادگی سے بیاہ لایا تھا۔ میں نے امی کی ساری التجائیں رد کر دی تھی۔ وہ اس کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے کسی دھوم دھام کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سب خوشی کے اہتمام ہوتے ہیں اور میں خوش نہیں تھا۔ شادی کی رات اپنے کمرے میں جانے سے پہلے امی نے مجھے کہا تھا، مہرین بے قصور ہے عصمت، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، تم اس پر کوئی زیادتی مت کرنا، جو وہ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، اب وہ تمہاری بیوی ہے، اس کی عزت اور محبت کرنا تمہارا فرض ہے۔ میں نے اسے رضامند کرنے کے لیے اسے بہت وعدے دیے تھے، اب میری زبان کا پاس رکھنا۔ مجھ پر ان کی کسی التجا کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ میری بیوی ہے اور مجھے دیکھنا ہے کہ وہ کتنی اچھی بیوی ہے، بے قصور تو کوئی اور بھی تھا، پھر بھی کیا ہوا؟ اسود، امی نے میرا بازو پکڑ کر پتہ نہیں مجھے کیا یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ آپ فکر نہ کریں امی، وہ زندہ رہے گی، اسے کچھ نہیں ہوگا، میں اسے قتل کرنے کی حماقت نہیں کروں گا۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے ہوئے انہیں تسلی دی، پھر میں کمرے میں آ گیا۔ وہ سر جھکا کر اسی لباس میں اس جگہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں میں مشعل کو دیکھنا چاہتا تھا، اور مشعل اس وقت قبر میں تھی۔ میرا خون کھول رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے گھر میں پھندا ڈال کر اسے چھت سے لٹکا دوں، تب تک جب تک اس کا سانس بند نہ ہو جائے، مگر مجھے کچھ اور کرنا تھا۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں آنے کی خواہش شاید تم نے کبھی نہ کی ہو، پر جسے یہاں آنے کی خواہش تھی تم نے اسے قبر میں پہنچا دیا۔ میں نے اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میری جگہ تم شاید اسمند کو دیکھنا چاہ رہی تھی، یا شاید کسی اور کو، کچھ پتہ نہیں ہوتا تم جیسی لڑکیوں کا کب کسی پر فدا ہو جائیں۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ اس خط کو پڑھو، یہ اس نے مجھے اس رات لکھا تھا جب تم نے اسے یہ کہا تھا کہ میں نے اسے فریب دیا، اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ میں نے اس خط کو جیب سے نکال کر اس کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر خط کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا تھا،